السلام علیکم جی، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر، آواز آ رہی جی سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ونڈرفل جی۔ کل کا لیکچر کیسا رہا؟ کچھ باتیں کلیئر ہوئی؟ جی سر، کافی ظاہر ہے ڈیٹیلڈ اس میں ہے، اور وہی بات کہ جتنا جتنا ہم اپنی ٹیمز کے اوپر اس کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے، اتنی ہی ہماری ٹیمز کے اندر ہمیں بہتری فیل ہوگی۔ تھوڑی بہت ایگزیکٹلی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں واقعی میں اپنی میں کرتی رہتی ہوں، اور اس کا مجھے رزلٹ بھی نظر آتا ہے، بیکاز وہی بات ہے کہ ہمارے جس طرح کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں پی ٹی سیل میں رہتے ہوئے، اس میں ہم بہت زیادہ بڑا انفلوئنس نہیں کر سکتے، بہت زیادہ بڑا چینج نہیں لا سکتے ایک دم سے، بالکل کہ آرگنائزیشن بہت بڑی ہے۔ تو اپنی ٹیم کے اندر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اپنی ٹیمز کو آپ پوری فل وہ دیں، ان کو ٹرسٹ دیں، اور ان کو پوری وہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود سے لے سکیں، غلطیاں کر سکیں، میں ہوں وہاں پہ ان کو سنبھالنے کے لیے، یا پھر اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پلس یہ کہ ایگزیکٹلی جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جلدی سیلریز میں انکریز وغیرہ نہیں دے سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اب میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل کبھی ان کو ورک فرام ہوم کی فیسلٹی جس کو ضرورت ہو، اس کو ذرا ایکسٹینڈ زیادہ کر دی۔ جیسے آج کل ابھی ہمارا ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے، تو جو لوگ بہت دور سے آتا ہے ان کا پیٹرول کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اگر دے آر ڈوئنگ دیئر جاب اور ان کا کام میں کوئی غلطی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیلیز نہیں آ رہے، تو کو ورک فرام ہوم کی فیسلٹی دے کے، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جو کہ ان کے بھی بینیفٹ میں ہو، اور اوور آل آرگنائزیشن کے کام کو وہ امپیکٹ برے وے میں نہ کرتی ہو، تو وہ دیکھ کے ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھ سکتا ہے بندہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگوں ظاہری سی بات ہے، یہ ہم نے بھی ڈفرینٹ جگہوں میں ڈفرینٹ بک سے یا ڈفرینٹ لوگوں سے سیکھی ہیں، جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم ٹیم کی پرفارمنس میں امپروومنٹ دیکھتے ہیں۔ باقی اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بھی جو آپ نے کہا کہ ہر ٹائم پہ جتنا آپ ان کو انفارمڈ رکھیں گے، اتنا جو ہے بہتر ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ کی ڈلیوری ہوگی، اور ٹائم لائنز کم سے کم جو ہے سفر کرتی ہیں۔ تو بالکل یہ میں نے خود بھی مطلب میں نے نوٹس بھی کیا ہوا ہے، اور آپ بھی سکھا رہے ہیں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ فیوچر میں اور بہتر طریقے سے اس کو ہم یوز بھی کر سکیں گے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں جی، بات یہ کہ آپ لوگ کام تو جیسے کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن ایک ہے صحیح طریقہ کسی چیز کو کرنے کا۔ جی کم از سر۔ کم ہمیں وہ صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے۔ باقی جی سر۔ اپلائی کرنا نہ کرنا وہ آپ کا گیم ہے، کس طرح سے آپ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ لیکن جی بالکل۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ تبدیلیاں ہمیں کرنی پڑیں گی اپنے سسٹم کے اندر، اپنی سوچ اور سمجھ کو بدلنا پڑے گا۔ تو مطلب وہ مائنڈ سیٹ جی کی جو بات میں نے کی تھی، ایجائل مائنڈ سیٹ کی، جی وہ جی جی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی۔ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہوپ فلی وہی بات آپ نے جو کہ اگر مینجمنٹ نے یہ کورس سجیسٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ بھی یہ فیکٹ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہاں اب ہمیں دیر از اے نیڈ ٹو چینج، اور کمپنی میں یہ چینج لانے کی، اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی جی تو باقی جو اس وقت ڈیولپمنٹ ایجائل میں ہو رہی ہیں، وہ تو جی دن بدن خوب سے خوب تر کی طرف جا رہا ہے سسٹم۔ ابھی آبویسلی۔ جو ایک لیٹسٹ ہے، وہ جس طرح میں نے ذکر بھی کیا تھا، اور آج میں پھر اس کے اوپر تھوڑا ایمفسائز کروں گا، میتھڈ جو ہیں جی مختلف، جو لیٹسٹ اس وقت چیز چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ ایجائل۔ ہوں۔ اور یہ ڈسپلنڈ ایجائل انہی پی ایم آئی والوں کی طرف سے ہی آیا ہے، اور اٹ از اے ونڈرفل تھنگ۔ اچھا۔ اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایون ایجائل میں بھی مزید ہوں امپروومنٹ ہیں۔ ہوں، تو اینی ویز ابھی تو خیر نہیں، لیکن مے بی جی لیٹر سم ٹائم ہم اس کو اور زیادہ تفصیل دیکھیں گے۔ لیکن آج میں انٹروڈیوس ضرور کرواؤں گا کہ یہ میتھڈز، مختلف میتھڈز مارکیٹ میں کیا ہیں۔ جی فہیم صاحب، ٹھیک ہے کیا سر، حال ہے آپ بالکل۔ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ زبردست زبردست۔ ہم بس یہی بات کر رہے تھے جی کہ اب تک جو بات چیت ہم نے کی ہے اس سے کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو کافی فائدہ۔ چینج کا آپ کو تھوڑا احساس ہوگا
اور میں یہ کم از کم اس بات کو تو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو کم از کم جو اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو یہاں ہم بات کریں گے وہ آپ اپلائی بھی کریں، مگر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اور اسی طرح اپنا سوچ بدلنے کی بات ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے. ویسے جو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو کل تک ہم نے ایگزیکٹلی جی جی بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بلکہ سم ہاؤ میں نے تو کچھ کوشش بھی شروع کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو میں سیکھ رہا ہوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں اور ان سے فیڈ بیک لوں کہ اگر اس کو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے تو کس طرح سے. بالکل آج میں بالکل نے سیشن بھی کیا اس پہ. ایگزیکٹلی. اچھا جی، ابھی ہم نے ہماری میرا خیال ہے کلاسز کتنی ہو چکی ہیں؟ غالباً 3 کلاسز ہو چکی ہیں، 3 یا 4 ہوئی ہیں غالباً. تو آج جو ہے اب تک جو ہم کر چکے ہیں، ایک تو پچھلی 2 کلاسز میں نے ان تمام 7 کی 7 ڈومینز آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ایمپل ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک ایک ڈومین کے ایک ایک ٹاسک کو ہم نے ڈسکس کیا، اور یہی آپ کا سلیبس تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مزید ڈسکرائب ہونے والی ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کو صرف انٹروڈیوس کرا دیا جائے. تو میں آگے چلوں گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 7 ڈومینز ہیں یہ کور ہوتی چلی جائیں گی اور زیادہ تفصیل سے. اور غالباً جتنی انڈرسٹینڈنگ آپ ابھی تک ڈیولپ کر چکے ہیں اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ایڈیٹو آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو پہلا سیشن ہم نے شروع میں کیا تھا انٹروڈکشن کا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے جنرلی بات کی کہ جی ایجائل کیا ہے، اور ایجائل کے ویلیوز اور پرنسپلز اور ڈفرنٹ میتھڈالوجیز اس کی کیا ہیں. آج ہم اسی ڈسکشن کو کچھ آگے بڑھائیں گے. پہلے ہم نے کچھ زیادہ فوکس پی ایم آئی اے سی پی کی سرٹیفکیشن پہ کیا تھا، آج ہم اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کریں گے. جنرلی جو ہمارا کورس کا طریقہ کار ہے اس میں انٹروڈکشن آف ایجائل وغیرہ تو ہم کسی حد تک بات کر چکے ہیں. آج میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد ہم نے ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے، یوزر سٹوریز کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے ایسٹیمیٹ پلان اور مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اڈاپٹنگ کیسے ہوتی ہے. ایجائل میں کمیونیکیشن کی نیڈ، جو کہ آپ کو ڈومین سے احساس ہو چکا ہوگا کہ کمیونیکیشن اور سافٹ اسکلز کتنے امپورٹنٹ ہیں. پروڈکٹ کوالٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی. رسک مینجمنٹ پہ ڈسکشن ہوگی، اور ایجائل کے میٹرکس اور ویلیو اسٹریم میپنگ. اور نیچرلی ہمارا دھیان انہی 7 ڈومینز اور ان میں پائے جانے والے جو ٹاسک ہیں ان پہ فوکس رہے گا. کچھ چیزیں ریپیٹیٹو ہوں گی آج. I am taking on from another author جو کہ یہ ٹریننگ وغیرہ کرواتے ہیں، ان سے میں نے انٹروڈکشن ٹو ایجائل کو تھوڑا اپڈیٹ کیا ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر ہم ایجائل کیا ہے، اس کا ٹریڈیشنل کے ساتھ کیا فرق ہے، کیوں ایجائل کرنا چاہیے، ایجائل مینیفیسٹو اور اس کے ڈفرنٹ میتھڈز، یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کون سی کتابیں جو آپ نے ریفرنس کرنی ہیں اس کورس کے لیے. ایک تو گائیڈ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج ہے، جو کہ 6th ایڈیشن، اب 7th بھی آ گیا ہے، ان دونوں کو ریفر کیا جا سکتا ہے. ایجائل پریکٹس گائیڈ ہے، یہ بھی پی ایم آئی کا سٹینڈرڈ ہے. پھر پی ایم آئی کے علاوہ ایک کتاب لکھی گئی تھی بائی ریٹا ملکہی کنسلٹنٹس کی طرف سے. مائک گرفت کی کتاب ہے پی ایم آئی اے سی پی ایگزام پریپ، ویری نائس بک. مطلب اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو ایمپلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اے سی پی میں ٹاپک جو مطلب اچھے طریقے سے
ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسکرم کے بارے میں نالج کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک کتاب بڑی اچھی اور امپورٹنٹ ہے، اسکرم باڈی آف نالج. یہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے جس کا نام جو ہے وہ اسکرم اسٹڈی ہے. بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور کسی حد تک انہوں نے وہی جو گائیڈ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج ہے اسی کا فارمیٹ رکھا ہے انہوں نے، تو وہ سمجھنے میں بڑا آسان ہو جاتا ہے. خیر ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، جو آئی مین الیکٹرانکلی اویلیبل تھیں، اور جو نہیں ہے اس کا تو خیر ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ وہ پھر مارکیٹ سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں. ایجائل ڈکشنری کے حساب سے دیکھا جائے تو دس از ability to move quickly and easily. ہم نارملی ہرن کو ہم کہتے ہیں جی بڑا ایجائل جانور ہے، تیزی سے بھاگتا ہے، اور مطلب اس کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنا ڈائریکشن چینج بھی کر سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہو سکتا ہے، یا جیسے اس نے اگزامپل میں لکھا روتھ واز ایز ایجائل ایز اے مونکی. مونکی بھی بہت کوئکلی موو کرتا ہے، ایزیلی موو کرتا ہے، ادھر سے ادھر شاخوں پہ بھاگتا پھرتا ہے. اس کے جو سملر ورڈز ہیں جو مارکیٹ میں ایجائل سے ملتے جلتے لفظ ہیں، ان میں نمبل کا لفظ بھی آ جاتا ہے، لتھ ہے، اسپرائی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں نے کافی سارے ورڈز جو ایجائل سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے کلمزی، اسٹف، سلو، ڈل وغیرہ وغیرہ. ایجائل میتھڈ کیا ہے؟ کوئی بھی ایجائل میتھڈ ہو، یہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایک طریقہ کہہ سکتے ہیں، اور ادروائز بھی یہ عام آپریشنز میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایجیلٹی آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی، مطلب ٹاپ لیول سے بھی آپ کہتے ہیں جی آرگنائزیشنل ایجیلٹی یا بزنس ایجیلٹی، وہ بھی کانسیپٹس ہیں. تو مطلب ایجیلٹی کا مطلب صرف یہی نہ لیا جائے کہ دس از اونلی اباؤٹ پروجیکٹ مینجمنٹ، بٹ یٹ یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایک طریقہ ہے. مطلب وہی ایجیلٹی جو ہم اپنے بزنس میں استعمال کرتے ہیں، جو ہم اپنے سافٹ ویئر پروجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف آپریشنز میں استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ پہ دیکھیں تو وہ آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ایجیلٹی کہلائے گی. اور اس وقت پروجیکٹ مینجمنٹ از اڈاپٹنگ ایجیلٹی no matter what area or field you belong to. So that is characterized by the division of tasks in short phases of work. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم چھوٹے چھوٹے انکریمنٹس میں کام کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم کوئک ریزلٹس دے سکیں، ایک بات، اور دوسرا ہم فلیکسیبل رہ سکیں کہ آئندہ آنے والے کام میں تبدیلیاں اگر کوئی سجیسٹ ہیں تو ہم کوئکلی ان کو اڈاپٹ کر سکیں. ایجائل میتھڈ جو ہیں وہ جو ایک وزنی سسٹم تھا، ایک پورا ڈیزائن کر کے ہم کہتے ہیں جی یہ پورا پلان ہے اب اس کے اوپر عمل کرو، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس میں ہم پلان ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے جاتے ہیں، بجائے ایسے کہ ساری چیزیں پہلے پلان کر لی جائیں اور پھر اس کو فریز کر دیا جائے کہ اب کچھ نہیں تبدیل ہو سکتا. تو وہ تو ہماری ایجیلٹی یا ہماری اڈاپٹیشن کو ختم کر دے گا. تو ایجائل میتھڈ جتنے بھی ہوں گے وہ بنیادی طور پر ان کریکٹرسٹکس کے حامی ہوں گے. ڈیولپمنٹ خاص طور پہ جو سافٹ ویئر میں کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سافٹ ویئر کی، تو اس کے حساب سے دس از این امبریلا ٹرم فار سیورل آئٹریٹو اینڈ انکریمنٹل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز. بہت سی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی میتھڈالوجیز استعمال ہوتی ہیں جو ایجائل ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آئٹریشنز میں، چھوٹے چھوٹے انکریمنٹس میں وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تبدیلیاں ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. اگر ہم چونکہ ایجائل کا برتھ جو ہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہے، اس لیے سافٹ ویئر انڈسٹری کی چھاپ اس سسٹم کے اوپر، اس میتھڈ کے اوپر بہت زیادہ ہے. بہت سے جو اس کے اندر ایجائل کی مینیفیسٹو کے مطابق جو میتھڈ ڈیولپ کیے گئے وہ تو شروع میں سافٹ ویئر ہی کے لیے استعمال کیے گئے تھے،
اس لیے آپ کو اس زمانے کے جتنے بھی میتھڈ نظر آتے ہیں وہ اسی طرح کے نام ہے. ایکسٹریم پروگرامنگ، ٹھیک ہے جی. اسکرم تو خیر کا لفظ تو خیر بیس بال کی گیم سے آیا ہے، لیکن مقصد وہی تھا کہ ہم ڈیلی ہڈلز یا اسپرنٹس رن کریں اور پھر ہم کوئی کام اس طریقے کے ساتھ ساتھ پلاننگ کر کر کے تبدیل کرتے رہیں. کرسٹل بھی ایک میتھڈ تھا، میں ان سب سے آپ کو تھوڑی تھوڑی واقفیت دوں گا. ایک میتھڈ تھا ڈائنمک سسٹمز ڈیولپمنٹ میتھڈ، DSDM اسے کہتے تھے. ابھی بھی یہ سسٹمز آئی ٹی انڈسٹری میں تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان سب میں اگر زیادہ پاپولیرٹی کی بات کی جائے تو وہ اسکرم ہے، کیونکہ یہ آسان ہے، لائٹ ویٹ ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا بہت سمپل ہے. باقی میتھڈز میں کچھ تھوڑی بہت کمپلیکسٹیز ضرور ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک فنکشن ڈریون ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم جب ایجائل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا کیا فنکشنلٹیز ہیں جو اس پروجیکٹ سے ہم نے کسٹمر کو دینی ہے. تو ان فنکشنز کو فوکس کر کے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ پہلے یہ والے فنکشن ڈیلیور کر دیں، پھر یہ کریں، پھر یہ کریں، تو وہ وہی بات ہو جاتی. جی محمد صاحب. سہیل صاحب، اس میں اتنے سارے ایجائل میتھڈالوجیز ہیں، تو کیا یہ اگین آپ نے کہا کہ اسکرم از موسٹ پاپولرلی یوزڈ اور فار دی بینگ لائٹ ویٹ، تو باقی جو میتھڈالوجیز ہیں کیا یہ آبسلیٹ ہو گئی ہیں یا یہ کسی پرٹیکولر ٹیکنالوجی یا پرٹیکولر ڈومین میں زیادہ یوزفل ہیں کمپیئر ٹو اسکرم؟ از دیر اینی کمپیریٹیو انالیسز ان دیم کہ جی کس سینیریو میں کون سا یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایسا ہے ان سب میں کوئی نہ کوئی اچھی باتیں ضرور ہیں، ہمیں ان میں سے کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن آبسلیٹ تو ان میں سے میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی چیز آبسلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں مختلف آرگنائزیشن مختلف سسٹمز استعمال کر رہی ہیں. مگر چونکہ ہم نے سافٹ ویئر نہیں، اس کے اوپر کام نہیں کرنا، تو ہمیں صرف ان کی جانچ اس لیے چاہیے کہ ہم اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کر سکیں کوئی اچھی باتیں، وہ پھر کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سے وہ چیزیں نکل آتی ہیں. Having said that, Scrum remains a method which is simple and جو ایجائل اپنا سافٹ ویئر انڈسٹری میں جس طرح استعمال ہوا اتنی ہی آسانی سے کسی بھی سسٹم میں اڈاپٹ ہو سکتا ہے. تو اسکرم کو تو ہم پریفرنس دیں گے ہی دیں گے. لیکن اسکرم کے علاوہ ایک اور چیز اسکرم کے پیرلل میں چلتی آ رہی تھی اور ہم نے اس کو بھی ضم کر لیا تقریباً اسکرم کے اندر، اور اس کے علاوہ آنے والی نئی جتنی بھی میتھڈالوجیز تھیں وہ تھا لین ڈیولپمنٹ. لین ڈیولپمنٹ کا بنیادی فوکس ایجلٹی نہیں تھا. جو جیسے اسکرم اور باقی میتھڈز ہیں ان کا تو فوکس ہے کہ ہم ایجائل ہو جائیں، فاسٹ ہو جائیں، کوئک ہو جائیں، اڈاپٹیبل ہو جائیں. لیکن لین کا فوکس کچھ اور تھا. لین کا فوکس یہ تھا کہ ہم غلطی نہ کریں اور جو کریں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو فضول غلطیاں کر کے کام بڑھا کے کرتے ہیں اس بڑھاوے کو ختم کیا جائے اور فوکسڈ ورک کیا جائے، اور اس کے اندر سے جو ان نیسیسری ویسٹفل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیا جائے. لیکن لین کی ورکنگ اور اسکرم کی ورکنگ میں کافی قدریں مشترک ہیں، اس لیے لین اور اسکرم کو کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اکٹھے استعمال کیا جا رہا ہے. ایکسٹریم پروگرامنگ میں بھی کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ لین کی جھلک نظر آئے گی. مطلب لین ایک ایسی میتھڈالوجی جو ویسے تو اس کا سپیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ویسٹ کو ریموو کرتی ہے، آٹومیٹکلی آپ کا ان نیسیسری ورک جو ہونا ہوتا ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور اس سے کچھ آپ کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی حد تک یہ آپ کو فلیکسیبلٹی بھی دیتا ہے. تو لین کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اسکرم اور لین کے درمیان اب کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ریلیشن ہے. اس کے علاوہ تب سے لے کے اب تک نئی بہت سی چیزیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی اور وہ ایجائل میں
گرو کرتی رہیں اور ایجائل بڑھتا رہا، اس میں ایک فیکٹر تھا اسکیلنگ کا، کہ چھوٹی ٹیم تک تو ٹھیک ہے کہ ایک ٹیم ایجائل طریقے سے کام کر سکتی ہے، کیا ملٹیپل ٹیمز اور کیا بڑے بڑے کام بھی ایجائل سے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایجائل تو 8 سے 10 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، تو یہ تو چھوٹے پروجیکٹس کے لیے ہوگا نا۔ چلیں یہ مان بھی لیا جائے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ 8 سے بس 10 بندوں کی ٹیم چیونٹیوں کی طرح تھوڑا تھوڑا کام کرتی جاتی ہیں اور آگے بڑھتی جاتی ہیں، تو یہ تو ایک پروجیکٹ شاید ہو جائے۔ لیکن what about a project which requires multiple work to be done at the same time؟ اس کے لیے ہمیں پھر ملٹیپل ٹیمز ایجائل کی مختلف ایجنڈوں کے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے اسٹریم کے اوپر کام کرنا شروع کرتی ہیں، لیکن آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کرتی جاتی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو ہم ایک اسکرم ٹیم کو کنٹرول کر رہے تھے، اب ہمیں کوئی ایسا نظام چاہیے جس میں ایک سے زیادہ اسکرم ٹیمز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کو کہتے ہیں اسکیلڈ ایجائل فریم ورک۔ اب مطلب اسکیلڈ ایجائل فریم ورک تو خیر ایک الگ میتھڈالوجی کا نام آ گیا، لیکن اسکیلڈ ایجائل اسے کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ٹیم سے زیادہ ٹیم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے ایجائل کو اسکیل اپ کر لیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم ٹیم آف ٹیمز، مطلب آپ نے ایجائل کو ایک لیول اپ کر دیا کہ اس کے اندر اب ایک ٹیم نہیں ہے، ایک سے زیادہ ٹیم ہے، ٹیم آف ٹیمز ہیں، تو یہ ہو جائے گا اسکیلڈ ایجائل۔ اور اس کو مزید اسکیل کیا جا سکتا ہے، ٹیم آف ٹیمز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا کمپلیکس پروجیکٹ یا پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر ملٹیپل ٹیم آف ٹیمز ہیں اور اس کے نیچے ہر ایک کی اپنی اپنی ٹیمز ہیں، 3 لیول بنا دیے، تو یہ بھی اسکیلنگ ہی کی ایک ایگزامپل ہے۔ اور یہ اسکیلنگ ہم اور بھی ضرورت کے مطابق اوپر کی طرف بڑھا سکتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اس کی اسکیلنگ اپ کی جاتی ہے تو پروگرام لیول آ جاتا ہے، پورٹ فولیو لیول آ جاتا ہے، آرگنائزیشنل یا انٹرپرائز لیول آ جاتا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے ہم آرگنائزیشنل ایجیلٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر خیر یہ تو ایک جنرل انٹروڈکشن تھا اسکیلڈ ایجائل کا، لیکن ایک الگ میتھڈالوجی ہی ایک میتھڈ ڈیولپ ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا جس کا نام انہوں نے رکھ دیا اسکیلڈ ایجائل فریم ورک۔ اور ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اور انہوں نے کس طرح سے اس کو اوپر کی طرح اسکیل اپ کیا، کیا اس کا میکینزم بنایا، یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ لیکن اسکیلڈ ایجائل فریم ورک، سیف اس کو شارٹ میں کہتے ہیں، از ناؤ ڈیز کوائٹ فیمس۔ اس کی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب یہ اسکیلنگ اپ کرتے ہیں اور چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سنبھالنے کی کوشش میں وہ جو سمپلسٹی تھی اسکرم والی، وہ کسی حد تک معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپلیکسٹی بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو کسی ایسے میتھڈ کی ضرورت تھی، اور یہ صرف سیف والے نہیں ہیں جو اسکیلڈ ایجائل پہ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت سے چھوٹی چھوٹی میتھڈز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور روزانہ میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر کہ کوئی نئی سرٹیفکیشن آ گئی ہے، ایک کا نام انہوں نے اسکیلڈ ایجائل ہی رکھ دیا خالی، مطلب کوئی نہ کوئی نام چینج کر کے، کوئی نہ کوئی سسٹم اور تھوڑا تھوڑا میتھڈ تبدیل کر کے، اور بھی اس وقت بہت سی میتھڈالوجیز مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، لیکن ان سب میں I would rather prefer scaled agile framework to be more mature۔ ویری ریسنٹلی جو ایک چیز ہوئی ہے وہ ایک نئی سوچ نے جنم لیا، اور وہ ہے ڈسپلنڈ ایجائل۔ ڈسپلنڈ ایجائل کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی ایجائل کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان میں ایک چیز پہ فوکس ختم ہوتا چلا گیا، اور وہ تھا کہ ہمیں پریڈکٹیو نہیں ہونا۔ جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہوتے ہیں وہ پریڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایسا ہو تو یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو۔ تو پریڈکٹیو تو ایجائل کی بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے، کہ اگر آپ نے دوسرے کو گائیڈ لائن دے کے ہی چلانا ہے تو پھر اس کی ایجلٹی کہاں گئی؟ تو یہ آبزرو کیا گیا کہ یہ جتنے بھی میتھڈز بنے ہیں اس کے اندر
کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ پریڈکٹیونیس کا اپنا وہ آ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو ایسے کرو. تو ڈسپلنڈ ایجائل والے آئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایجائل کے بنیادی اصول کے خلاف ہے, اس لیے ڈسپلنڈ ایجائل ڈیلیوری کا جو میتھڈ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی استعمال کرو, آپ بھلے ان میں سے جو پرانی میتھڈالوجیز ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کریں, لیکن اس کو کسی ایک ڈسپلن کے تحت کریں. اور وہ ڈسپلن انہوں نے اس ڈسپلنڈ ایجائل ڈیلیوری میں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس کین اکاموڈیٹ lean, this can accommodate scrum, this can accommodate safe, this can accommodate extreme programming. Disciplined agile can accommodate anything, but اس کو تھوڑا لائٹ ویٹ کر دیا. اس کے اوپر سے جو پریڈکٹیونیس کی ریسٹرکشنز تھیں کہ ایسا کرو اور ایسا ہی کرو, وہ کافی حد تک ختم کر دی. خیر, ابھی جب میں ان کو چیزوں کو ایکسپلین کروں گا تو اور زیادہ وضاحت آتی جائے گی, لیکن جنرلی میں نے اس سلائڈ کے اوپر جو چیزیں دی ہوئی تھیں, اور یہ صرف یہی میتھڈ نہیں ہے مارکیٹ میں, اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوں گے. تو جو کچھ پرانے میتھڈ, کچھ نئے میتھڈ اور جو پاپولر میتھڈ, یہ میں نے زیادہ تر یہاں پہ آپ کو شو کیے ہیں اور ان کے اوپر آگے ڈسکشن چلے گی. پہلے تو دیکھ لیں کہ کامن فیچرز کیا ہیں ایجائل میتھڈالوجیز کے. ہر ایجائل میتھڈالوجیز جو ہے, میتھڈ جو ہے, وہ اس کی اپنی ہی ایک اپروچ ہے, لیکن ایک بات کامن ہے سب میں کہ سب ایجائل مینیفیسٹو کے عین مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایجائل مینیفیسٹو سے کوئی منحرف نہیں ہوتا, کام کرنے کا طریقہ ضرور انہوں نے ذرا چینج کیا اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے, لیکن ایجائل مینیفیسٹو سے منحرف کوئی نہیں ہو رہا. They are fundamentally incorporate iterations, مطلب جو بھی میتھڈ ہو اس کے اندر چھوٹی آئٹریشن ہوگی, کانٹینیوس فیڈ بیک آئے گی, اور ہم ساتھ ساتھ ریفائن اور ڈیلیور کرتے جائیں گے. لیکن چونکہ پرانے میتھڈ سافٹ ویئر اورینٹڈ تھے تو وہ سافٹ ویئر سسٹمز پہ فوکس تھے. اب جو ہم آج کل بات کر رہے ہیں اس میں اب آپ سافٹ ویئر سسٹمز کے بجائے آپ اپنے نارمل سسٹمز کی بات کر سکتے ہیں یا پروڈکٹ کی بات کر سکتے ہیں جو فنکشنلٹی آپ لے رہے ہیں. لیکن again it is going to be a little uphill task to understand and convert it to your organizational environment. لیکن جب آپ کو اس کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے, جو کہ مجھے امید ہے کہ اب تک آپ لوگ اس کو جو میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں اس کی روشنی میں کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے, تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں رہتا ان چیزوں کو ٹیلر کرنا. اصل گیم پروجیکٹ مینجمنٹ میں ٹیلرنگ کی ہے کہ ضرورت کے مطابق جون سا طریقہ آپ کو کمفرٹیبل لگ رہا ہے, جو آپ کو زیادہ فائدہ دے رہا ہے, آپ اسے اڈاپٹ کر سکیں. ٹولز میں بھی, میتھڈز میں بھی, ٹیکنیکس میں بھی, مطلب یو شوڈ ہیو لبرٹی ٹو ٹیلر یور سولوشن اکارڈنگ ٹو یور نیڈس. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ وہ پریڈکٹیو یا واٹر فال میتھڈ سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اس کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس کو واٹر فال سے ہی کیا جا سکتا ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو اپروچ ہے ٹیلرنگ کی, یہ پی ایم آئی نے انٹروڈیوس کی, اور یہ انہوں نے اپنے ڈسپلنڈ ایجائل میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو ٹیلرنگ جو ہے وہ زیادہ تر یہ ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ پریڈکٹیو میتھڈ اپنی جگہ پر ہے, ایجائل میتھڈ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے. ہر پروجیکٹ جو ہے وہ یا تو ایک ایکسٹریم پہ ہوگا یا دوسرے پہ, یا درمیان میں کہیں بھی تو ہو سکتا ہے. وہ جو درمیان والے مختلف پوزیشنز ہیں ان کو ہم ہائیبریڈ کہتے ہیں. تو انہوں نے کلاسیفائی کر دیا پریڈکٹیو, ایجائل, اور ان کے درمیان میں جو بھی کوئی اسٹیٹ ہے وہ ویریس اسٹیٹسز آف ہائیبریڈ ہوں گے, کہ ان دونوں کے ملاپ سے کوئی ٹیلر کر کے آپ نے اپنی سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایجائل کی بات کرتے ہیں تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کی ضروریات کے مطابق کوئی درمیانی راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں, تھوڑی بہت چیزیں ادھر ادھر سے لے کے ٹیلر کر سکتے ہیں, مگر آپ کے پروجیکٹ
اس کے بعد جناب کے جو کامن فیچرز ہیں ان کی ہم بات کر رہے تھے. سب یہ ایجائل میتھڈالوجیز کے اندر، بھلے وہ کوئی بھی ہو، وہ سافٹ ویئر والی ہو، فکس اپنا FTD ہو، اور یہ کرسٹل ہو، ایکسٹریم پروگرامنگ ہو، اسکرم ہو، کچھ بھی ہو، دے آل ایڈوکیٹ کہ ہمیں پلاننگ کرتے ہی رہنا ہے. مطلب پلاننگ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ شروع میں کر کے آپ فارغ ہو گئے. اسی طرح ہمیں ٹیسٹنگ کرتے ہی رہنا ہے. پھر جو سولوشنز بن رہے ہیں ان کو ہم نے انٹیگریٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ جو الٹیمیٹلی آپ کا پروڈکٹ کو ایز اے ہول بننا ہے وہ بن سکے. فار ایگزامپل اگر ایک سے زیادہ ٹیمز کام کر رہی ہیں تو ان کی ایفرٹ کو بھی تو انٹیگریٹ کرنا ہوگا تاکہ اگلے آنے والے جو کام ہیں ان میں وہ انٹیگریٹڈ ورک جائے اور اس سے وہ اس پروڈکٹ کی جو بھی چیزیں بنا رہے ہیں اس کی تکمیل ہو سکے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کیونکہ ہم اڈاپٹیو ہیں، ہم ایجائل ہیں، ہم مطلب چینج کو ویلکم کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو جو شروع میں بتایا گیا تھا پروجیکٹ کے بارے میں، اس کے اندر کانٹینیوس ایوولوشن ہوگی. ہو سکتا ہے جب آپ نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو منزل کچھ اور نظر آ رہی تھی، اور جب پروجیکٹ ختم کر رہے ہیں تو ایوالو ہوتا ہوتا آپ بالکل کہیں اور پہنچ گئے. یہ بالکل ممکن ہے، اور کانٹینیوس ایوولوشن کی گنجائش آپ کے سسٹم میں ہونی چاہیے. اگر آپ کا سسٹم ریجڈ ہوگا تو وہ یہ ساری چیزیں فالو نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ کانٹینیوس ایوولوشن کو تو وہ ریزسٹ کرے گا. چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ ریزسٹ کرے گا. اور وہ آپ لوگوں کی باتوں سے بھی مجھے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا دماغ میں ہے پرابلم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر میں نے جیسے ابھی آپ کو ظاہر کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مکمل ایجائل ہونا ہے. آپ نے ایجائل کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے اپنے ارد گرد لوگوں میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر پروجیکٹ کی ضرورت کے مطابق ٹیلرنگ ہوگی، اور وہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ بالکل اپنی ایز کے ساتھ ٹیم بیٹھ کے اور اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے آپس میں سوچیں اور سلیکٹ کریں ہم نے کون سے طریقے سے یہ کام کرنا ہے. جی فیصل صاحب. اس میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں سے لگ رہا تھا، اس میں ایشو یہ تھا کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں انجینئرنگ سائڈ ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائڈ ہے یا پروجیکٹ بیسڈ جو ایریاز ہیں، اس میں تو یہ چیز آپ کی مطلب 100% امپلیمنٹ ہوتی ہے. جی جس جی طرح ہم سیلس سپورٹ میں ہیں، سیلس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں ایوری منٹ یا ایوری آور ایولیوشن چینجز جی آتی ہیں، اور ہماری فکس ٹاسک نہیں ہوتے ہاں جی جس کو ہم ٹیسٹنگ کریں اور اس کی پھر آئٹریشن کریں، اور اس کے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اس میں وہ پلاننگ ٹیسٹنگ والا کانسیپٹ اس لیے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی، یا مجھے ہمیں لگ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی اینڈ ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں. آپ ہر کام جو کرتے ہیں اس کے اوپر چیکس بلڈ کریں. مثال کے طور پہ آپ بل پے کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا آپ نے پیسے رکھ لیے ہیں، کیا آپ نے بل اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، کیا آپ گاڑی تیار ہے، کیا اس میں پیٹرول پڑا ہوا ہے. یہ ٹیسٹ ہے نا جناب. اس منزل کو طے کرنے اس بڑے کام کو کرنے کے لیے جو اس کے درمیانی سٹیپس ہیں، ہر ایک چیز کو اگر آپ ٹیسٹ کر کے صحیح اکمپلشمنٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر اوکے ملتا رہے گا آپ کو، تو آپ کے کامیابی جو ہے وہ شور ہو جائے گی. میں اس ٹیسٹنگ کی بات کروں، دس از دا کانٹینیوس ٹیسٹنگ. اور یہ کانٹینیوس ٹیسٹنگ ہو سکتا ہے آپ کو پتا چلے گاڑی میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سارا سفر جو آپ کرنے والے تھے اور جو پورا جس مشن پہ نکلے تھے وہ اکمپلش نہیں ہو سکتا. پہلے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، تو مزید ایکٹیویٹیز ایڈ ہو جائیں گی جو کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی سٹریم کو آگے چلانا ہوگا. تو یہ تو ہم ایجائل ہیں، ہم ایوالو کر رہے ہیں ضرورت کے حساب سے. اور اگر آپ دیکھیں غور کریں عام زندگی میں بھی جو ہم پریڈکٹیو پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں ہوتا تو اس میں بھی یہی ہے. بیچ میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ہم بہت ریزسٹ کرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. کرنا تو پھر بھی پڑ ہی جاتا ہے نا آپ کو.
لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو ہی ایجائل کر لیں اور اس کے حساب سے ہر مطلب آپ مینٹلی تیار ہو جائیں کہ ہم ہر وقت تیار کامران ہیں، لے آؤ جو مرضی سچویشن ہمارے سامنے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آئی ہوپ آئی کلیریفائڈ یور پوائنٹ. جی فیصل صاحب، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اور جی کسی کا کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے؟ آج ذرا تھوڑا سا آپ لوگ لیٹ آئے ہیں، مطلب شروع جب ہم نے کیا تو صرف پہلے تو سائرہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، پھر کوئی ایک آدھ لوگ اور آ سر گئے، لیکن یہ کیا 5:45 پہ تھا سر وہ، مطلب 5:45 اصل میں وہ رستے بند ہو رہے تھے اسلام آباد کے، تو کچھ لوگ نکلے اور گھر سے پھر ایکسیس کیا. اوکے 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 چلیں جی، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. آگے چلتے ہیں جناب. کامن فیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں. ہماری جو کوشش ہوتی ہے ایجائل میں، وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو میتھڈ ہے، وہ آسان اور سمپل ہو. وی نیڈ agile methods to be lightweight in nature as compared to the traditional waterfall style، جس کے اندر لمبے چوڑے اصول و ضوابط اور پورا ایک لمبا چوڑا پروسیجر. تو اصولاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجائل لائٹ ویٹ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ڈفرنٹ میتھڈ بنے ہیں، کچھ ذرا زیادہ لائٹ ویٹ ہیں، کچھ کم لائٹ ویٹ ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ واٹر فال کے مقابلے میں یا ٹریڈیشنل کے مقابلے میں ایجائل لائٹ ویٹ ہی ہوگا. لیکن اگر آپ ایجائل میتھڈز کو آپس میں کمپیئر کریں تو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا زیادہ لائٹ ویٹ ہے. لازمی بات ہے جس نے کوئی اور میتھڈ بنایا ہے اس نے کوئی مقصد کے تحت بنایا ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی، تو لائٹ ویٹ تو وہ کسی حد تک ہے، لیکن اس کا مقصد پورا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں کسی میتھڈ کے اوپر آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا موٹیو رہا ہوگا. اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ چینج کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو دے آر انہیرنٹلی اڈاپٹیبل. کوئی بھی میتھڈ آپ اٹھا لیں، بھلے اس کے کوئی بھی طریقہ کار ہوگا وہ اڈاپٹیبل، لائٹ ویٹ ہوگا، اڈاپٹیبل ہوگا. اینڈ all of these methods they focus on empowering people. یہ دیکھیں، یہ وہ بات جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ یہاں ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کولیبریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو دے آل فوکس آن empowering people to collaborate and make decisions together quickly and effectively. ٹیم ہی فیصلہ کرتی ہے، آپ نہیں فیصلے کر کے ان کو بتاتے. لیٹ دا ٹیم ڈیسائڈ. جی فیصل صاحب. سر اگر ہم نے سپوز ایک ٹیم ہے اور اس کی جو ورکنگ سٹائل تھا وہ اس کو چینج کیا اور اس میں کچھ چینجز لے کے آئے جو اس کی ورکنگ سٹائل میں اور اس کی پھر ایفیشنسی کو امپروو کیا، تو کیا یہ ساری اسی ایجائل میتھڈ کی پارٹ ہوگا؟ اور لیکن ہم اس کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں کر رہے، تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے کہ ایون اف آپ ڈاکومنٹ نہیں کر رہے پھر بھی آپ ایجائل ہیں؟ مطلب اس کے تھوڑا سا. سر دیکھیں، میں نے یہ کب کہا کہ ایجائل میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی؟ ایجائل میں ڈاکومنٹیشن کم ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ایجائل میں ڈاکومنٹیشن کرنا منع ہے یا حرام ہے. ایجائل کے اندر ڈاکومنٹیشن کرنے کا اور کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہر چیز بہت زیادہ لمبے چوڑے تھدوں میں کاغذوں کی صورت میں نہیں ہوگی، لیکن جو اسینشل رپورٹس ہیں، جو بے ریسنٹل، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ جو پروجیکٹ کے فائدے کی رپورٹس ہیں، جو بیکار کی رپورٹس ہیں وہ نہیں. بیکار کی رپورٹنگ ختم کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میں ایک دفعہ مظفر گڑھ میں ایک پاور پروجیکٹ تھا، تھرمل پاور کا، اس کے اوپر میں گیا اور وہاں پر آئی واز ٹو ڈیولپ آٹومیٹڈ سسٹم فار دیم. ان لوگوں کی جو رپورٹنگ کا میکینزم تھا وہ بہت ہیوی، مطلب رشینز کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے اور بہت ہیوی قسم کا اکوپمنٹ اور ہیوی مشینری اور ہیوی کنکریٹ ورک تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے اوپر جو رپورٹنگ کا میکینزم تھا وہ یوں تھا کہ جناب ٹیم سے رپورٹ آ رہی ہے
प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, उसको उसका एक फॉर्मेट बन जाता है कि उससे 2 या 4-5 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। मैं किस्म की बात कर रहा हूँ, 4 या 5 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। जब वो आगे भेजी जाती हैं तो वो उन्हीं 4-5 किस्म की रिपोर्ट्स में जो डाटा है वो उनको मुख्तलिफ शक्ल में चाहिए। तो बजाय इसके कि वो ये 4-5 रिपोर्टें रिसीव कर लें और इसमें से अपनी मर्जी का डाटा अखज कर लें, वो ये रिपोर्टें वापस भेज देते थे और कहते थे कि नहीं, हमें तो इस फॉर्मेट में बना के दो। इस तरह ये वाले मैकेनिज्म इतने ज्यादा हो गए थे कि वो 5 रिपोर्टों की 100 रिपोर्टें बन गई थी और ये जो टीम यहां बैठी थी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, उनका क्लरिकल स्टाफ ये 100 रिपोर्टें बना के आगे भेजता था, जो कि बिल्कुल वक्त का ज़िया था। अहमकाना था कि एक आदमी किसी शक्ल में चीज देखना चाहता है तो अब जनाब मैं ही बना के दूं। भाई आप ऑटोमेट क्यों नहीं कर लेते? ये डाटा जब कंप्यूटर में मौजूद होगा, आपको जो सी शक्ल में देखना है खुद ही उसको बना लें, या चलें वो किसी से बनवा लें फॉर्मेट उसका, और जो शक्ल देखना चाहते हैं वो देख लें। तो मतलब ये है कि ये काम था मेरा वहां पर, और ये लोगों को समझाना एक अपहिल टास्क था। वो कहते नहीं जी, ऊपर से रिपोर्ट आए, ऊपर से कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट इस शक्ल में ही आएगी। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? तो कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमाइज करना है, और ये हमें एहसास पहले भी था जब हमें एजाइल का पता नहीं भी था, तब भी हमें पता था कि हम वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये वो लीन वाली बात भी आ जाती है, एनी वर्क विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द अल्टीमेट वैल्यू इज अ वेस्टफुल एक्टिविटी। ऐसे काम नहीं करने, फालतू काम नहीं करने, तो फालतू रिपोर्टिंग भी नहीं करनी। तो रिपोर्टिंग को रिड्यूस करके उस हद तक लाएं कि जो यूजफुल रिपोर्टिंग है। ये मेरा पॉइंट है। और फिर उसके ठीक है तरीके सर। कम्युनिकेशन के बदल गए। हमने कहा कि जी कम्युनिकेट फेस टू फेस करना ज्यादा बेहतर है कि वो लिख के ईमेल करना या खत लिखना। खत लिखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक मीटिंग के अंदर या आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं और बाद में मैं आपको एक ईमेल भेज देता हूं कि जनाब ये हमने डिस्कस किया, तो ये भी डॉक्यूमेंट हो गया ना। वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के चक्करों में हम कम आज कम पढ़ें तो बेहतर है। ठीक है सर, यानी पेपरलेस एनवायरनमेंट भी करें, कम से कम करें, तो वो भी एक एजाइल उसमें एग्जैक्टली आता है कि आप लाजमी बात है। मतलब जो लोग जो पेपरलेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो बुनियादी तौर पे तो एजिलिटी की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ठीक है तो वो एजिलिटी की ठीक बात है कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एजिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि जी ये कोई ट्रेडिशनल सिस्टम जो है ये कोई हर्डल है। हर्डल नहीं है, वो खुद चाहता है, ट्रेडिशनल सिस्टम खुद चाहता है अपने आप को एफिशिएंट बनाना और बदलना। लेकिन सिर्फ जो रोक है हमें, वो हमारा माइंडसेट लेके बैठा हुआ है। बेशक वो माइंडसेट आपके लेवल पे हो, आपसे सीनियर लेवल पे हो, या बॉस के लेवल का हो, टॉप लेवल पे हो, मगर वो माइंडसेट अगर आपने हिला दिया, अगर आपने उसको बदल दिया, अगर लोगों को समझा दिया, तो और आप जब इतने सारे लोग पीटीसीएल में पढ़ के जा रहे हैं, तो मुझे पता है आप तो पूरी क्या वो इनकलाब ले आएंगे पूरे पीटीआई में। अब पूरा हर बंदा जानेगा कि एजाइल क्या होता है, और वो खुद ब खुद एडवोकेट करना भी शुरू करेंगे। और ये कोई ऐसा अपहिल और मुश्किल काम नहीं है। मगर मैंने आपको ये रास्ता भी बता दिया कि हाइब्रिड पे तो काम हो ही सकता है ना। वो जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हल्का हल्का बदल के हाइब्रिड की साइड पे लाना शुरू करें, एक दिन एजाइल भी हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल सर, हाइब्रिड तो डेफिनेटली है सर। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। और कोशिश आपकी इंटेंशनल कोशिश होनी चाहिए तब्दीली लाने की। जैसे अक्सर लोगों ने कहा कि हम लोग इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि पूरी एजिलिटी आप लाएं, आप एक कॉन्सेप्ट भी कंट्रीब्यूट कर दें। मतलब आप कहेंगे अपनी अपनी टीम को डेलीगेट करना शुरू कर दें काम, तो यू हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग एक्चुअली। तो ये इट विल टेक सम टाइम, मगर अल्टीमेटली इसके जो फायदे हैं वो सामने आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये चीज आम होना शुरू होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट रिक्वायर्ड, तो अवेयरनेस आ चुकी होगी ना टॉप लेवल तक, तो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड। क्योंकि फिर हमने आइंदा गवर्नेंस भी तो उसी निजाम के नए हिसाब से करनी है, पुराने तरीके तो नहीं चलेंगे ना।
I mean, many of individual principles and practices that are promoted by agile development have been around for years. जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में तो ये आया था एजाइल मैनिफेस्टो, लेकिन ये जो एजाइल के मेथड्स हैं ये उससे 10-20 साल पहले से चल रहे थे, लेकिन उनके मतलब जरूरत महसूस तो हुई थी और लोग अपने अपने तरीके से ये सिस्टम्स बना के भी बैठे हुए थे और इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन कोई मतलब एक उनके ऊपर एक ऐसी बॉडी नहीं थी जो उनको मैनिफेस्टो दे रही है कि जी इन हदूद में रह के बात करें। फिर इन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये डिफरेंट मेथड्स बना रखे थे, उन्होंने सर जोड़ के बैठे और उन्होंने एजाइल मैनिफेस्टो लिखा। तो इस तरीके के साथ फिर उसके बाद सब लोगों ने ये इंश्योर किया कि सारे मेथड्स को अलाइन कर लिया जाए एजाइल के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के मुताबिक। इस तरह फिर ये चीजें आगे चलना शुरू हुई और मतलब जो इसीलिए 2001 की डेट दी जाती है एजाइल मैनिफेस्टो की। उसके बाद एक जबरदस्त चेंज है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि एजाइल मेथड वर नॉट देयर 20-30 years back. They were very much there. Each of the agile methodologies combine both old and new ideas. देखिए लाजमी जरूरत की बात है ना, तो मतलब कोई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था और जो नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं, दोनों के दरमियान का कोई रास्ता हर किसी ने निकाला इनटू रिफाइनमेंट दैट आर सर्टेनली ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। लाजमी बात है जब आप कोई तब्दीली लेके आ रहे हैं और उससे आपका निजाम बेहतर हो रहा है, तो लाजमी बात है कि जो पार्ट्स हैं अगर वो इम्प्रूव होंगे तो आपका जो ओवरऑल फायदा है वो कहीं सम ऑफ द पार्ट से कहीं ज्यादा होगा, सिनर्जेटिक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सिनर्जी का क्या मतलब। क्यों जिया साहब, आपका क्या ख्याल है सिनर्जी? सिनर्जी जो है बेसिकली ये between departments for राइट, एनीबॉडी एल्स? आतिफ, हमीद साहब, आप नहीं जी सर। जी सर। एक्चुअली ऑपरेशंस भी देख रहा हूँ तो इस वजह से लेकिन मैं आपकी जो YouTube पे आ जाती है ना सर, मैं हर वीकेंड सारा थॉरोली पढ़ता हूँ। इसलिए मेरे क्वेश्चन इसलिए नहीं कि थोड़ा सा मैंने शायद EMP अच्छा उससे रिलेटेड, उसके बाद जब ये इसको देखा तो जितने भी फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड और इम्प्लीमेंटेशन के, तो मैं ही शुरू करता हूँ। तो वाकई ये जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो वो सारी एजाइल मेथोडोलॉजीज ही हैं ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। बट ये फहीम आप बताइए। सिनर्जी का पूछ रहे थे ना? सिनर्जी की बात हो रही थी। सिनर्जी को हम इजीली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि 1 + 1 = 3 और 4। राइट, बल्कि 1 और 1 11। मतलब कहने का ये है कि 1 और 1 वैसे मैथमेटिक के असूल के मुताबिक तो 2 बनते हैं, लेकिन अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर हम दोनों यूनाइट हो जाएं तो हम कई गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दैट इज सिनर्जी। और इसकी एक बड़ी मुझे वो याद आई, एक बचपन की कहानी जो हमें सुनाई जाती थी कि वो एक बाप ने अपने बेटों को बुलाया और एक एक लकड़ी का टुकड़ा उन्हें दिया और ने कहा इसे तोड़ दो। उन्होंने तोड़ दिया, फिर उसने उनको कहा कि इसको गड्ढे की सूरत में बांध लो और अब तोड़ के दिखाओ। एग्जैक्टली दैट इज सिनर्जी। वो जो जब गड्ढे की सूरत में सारी लकड़ियों को बांध दिया गया तो दैट वाज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 of them, that was the strength which was required beyond them, because in the way they were binded that gave extra strength. So उस गड्ढे की स्ट्रेंथ 10 स्टिक्स को की स्ट्रेंथ जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है
اس گٹھے کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم ملتے ہیں, جب ہم یونائٹ ہوتے ہیں, تو ہم صرف یونائٹ نہیں ہوتے, ایک اور ایک دو نہیں ہوتے, بلکہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. کئی گنا زیادہ ہماری اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے سینرجی, اور یہی اکثر ہم سسٹمز کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ دا سم از گریٹر دین دی سم آف دا پارٹس, سم آف دا سسٹم از گریٹر دین دی سم آف دا پارٹس. کہ مطلب یہ کہ اٹ از ناٹ, ایک سسٹم جو ہے اس کے اگر سارے پرزے چل رہے ہیں اور آپ کہیں جی سارے پرزے پورے ہیں اور سب ایوری تھنگ از فائن, دیٹ ڈزنٹ گارنٹی دا سسٹم از ورکنگ. سسٹم ول ورک اونلی آفٹر اٹ از پراپرلی انٹیگریٹڈ. پتا چلتا ہے کہ سارے سسٹم تو ٹھیک ہیں لیکن سسٹم نہیں چل رہا, سارے پرزے تو ٹھیک ہیں, کمپوننٹس تو ٹھیک ہیں, لیکن سسٹم پھر بھی نہیں چل رہا. تو اس کا مطلب انٹیگریشن کا مسئلہ ہے. یہ جو گلو ہے انٹیگریشن کی, یہ وہ درمیان کا واؤ ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹم چلتا ہے, اور یہ وہ سینرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا جی, ایجائل میتھڈالوجیز have پیکج ٹوگیدر کچھ فیچرز ایسے ہیں جو ایجائل میتھڈالوجیز نے ان کو پیکج ٹوگیدر کر دیا ہے. ویریس کسٹمرز ہیں, مینجمنٹ ہے, اور کسی کیسز میں سم کیسز انجینئرنگ پریکٹسز اور پرنسپلز ہیں, ان کو بھی ساتھ پیکج کر دیا. That helps guide teams through the process of rapidly planning and delivering working tested and پروڈکٹ کہوں گا میں, سافٹ ویئر کا لفظ نکال دیں. تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام, ہماری پلاننگ میں اور ہمارے کام میں اور اس کی ڈلیوری میں ایک تیزی آ جاتی ہے, اور ہم جو چیز ڈلیور کر رہے ہیں وہ کام کرتی ہوگی, اور ہم اس کو چیک کر چکے ہوں گے, ٹیسٹڈ ہوگی. مطلب کوالٹی کے بھی تمام اصول ہم پورے کریں, ہم جلدی میں کوالٹی کو سیکریفائز نہیں کر رہے. یہاں مجھے ایک اور چیز یاد آ جاتی ہے کہ نادرا کا جب سسٹم بن رہا تھا اور ادھر اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے 3 سال کا ٹائم چاہیے تھا جو ہم نے انیشلی پلان کیا تھا, اور ہمیں بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 مہینے ہیں, آپ یہ کام کریں. اب جتنا بھی ڈیزائن اس کا بنا ہوا تھا اس کام کو کرنے کا, وہ 3 سال کے حساب سے بنا ہوا تھا. لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو سمپلی 3 گنا سپیڈ اپ کر دیا, مطلب 3 گنا نہیں 6 گنا سپیڈ اپ کر دیا. مطلب اسٹرینتھ کو اتنا بڑھا دیا, ورکنگ آورس کو مطلب 8 آورس پہ رکھا ہوا تھا ہم نے, انہوں نے 24 آورس کر دیا. ادھر سے 3 گنا بڑھ گیا, کچھ اسٹرینتھ بڑھ گئی, کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو انہوں نے پکڑ کے اس کو ایسے کر دیا. لیکن انہوں نے بیچ میں اس سینرجی کو کاؤنٹ نہیں کیا, اس انٹیگریشن کی گلو کو کاؤنٹ نہیں کیا, اور الٹیمیٹلی وی ڈیفالٹیڈ آن کوالٹی. کیونکہ اتنی تیزی سے اتنے بڑے کام کو ہینڈل کرنے کے لیے جتنی کوالٹی کی ریکوائرمنٹ تھیں وہ تو ڈیزائن تھیں وہ 3 سال کے پروجیکٹ کے حساب سے, اور اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اور جہاں پہ کوالٹی ہرڈل کریٹ کرتی تھی وہ اس کوالٹی کو سبڈیو کر دیتے تھے کہ دفعہ کرو یار, یہ کیا تم چیک کر رہے ہو. الٹیمیٹلی چیکس ختم ہو گئے اور وہ ڈیزاسٹر ہو گیا پورے ڈیٹا بیس کے اندر. لوگوں نے جو گن من لکھا تھا وہ ٹائپ ہو گیا, اور پھر وہ یہ بھی چیک نہ رکھا گیا کہ جناب جلدی کے چکر میں وہ ان کو جیسا بھی لکھا تھا, جو بھی غلط ملت ڈیٹا تھا, اس کو چیک کیے بغیر آئی ڈی کارڈ بھی پرنٹ ہو گئے, اور یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل اس زمانے میں بنا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو پراپرلی مینیج نہیں کریں گے تو اس وقت پھر یہ والی چیزیں ہوں گی. تو تیزی کا نام یا زیادہ والیوم کو ہینڈل کرنے کا نام سینرجی نہیں ہے. سینرجی کے لیے ہمیں اس کی انٹیگریشن کی گلو لگانی پڑتی ہے, اچھی طرح سے پلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ پرزے آپس میں جڑیں گے کیسے اور کیسے فنکشن کریں گے. اچھا جی, ایجائل اور ٹریڈیشنل جو واٹر فال ہے اس کے درمیان ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں. نارملی ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یو بلڈ وٹ آئی آسک فار ناٹ وٹ آئی وانٹیڈ. میرا خیال ہے ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسٹمر کے جو دل میں ہے
وہ بیان نہیں کر سکتا، اور جو وہ بیان کرتا ہے وہ دراصل اسے چاہیے نہیں ہوتا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جھگڑا ازل سے ابد تک چلتا جا رہا ہے. کسٹمر کہتا ہے میں تو یہ نہیں، مطلب کسٹمر کہتا کچھ ہے اور چاہتا کچھ ہے، اور آپ جو چیز بناتے ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق بناتے ہیں. جو اس نے کہا ہے اس کو بھی آپ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری بنا پائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اصل میں اسے کچھ اور چاہیے. تو ہم کیا کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسٹمر کو سمجھیں، اس کو سمجھیں جو کسٹمر کے دل میں ہے، وہ نہیں جو اس کی زبان پر ہے. تو ہمیں کسٹمر کے ساتھ بہت ہی کلوزلی ورک کرنا پڑے گا. سم ٹائمز وی ہیو ٹو ایجوکیٹ ہم کہ جناب یہ آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس. ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے تاکہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو بیٹر ڈسکرائب کر سکے. ہم اس کو بیوقوف بنانے نہیں گئے ہوئے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے سنتے جاؤ لکھتے جاؤ اور جو وہ کہا ہے وہ کر دو. یہ قطعاً ایجائل کی اپروچ نہیں ہے. یہ ہمارے وہ ٹریڈیشنل کام کرنے کا طریقہ بے شک ہو سکتا ہے، لیکن دس از ناٹ ایجائل. ایجائل میں وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ ہمیں بنانی نہیں چاہیے تھی. کیوں بنائی بھائی آپ نے کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ اس چیز کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کسٹمر سے ریکوائرمنٹ کیوں نہیں صحیح طرح سے گیدر کی گئی؟ سو پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ پروجیکٹ مینیجرز آر فوکسڈ آن کمپلائنس کہ جی جو کہا ہے وہ کرنا ہے. ٹریڈیشنل کے اندر کمپلائی کرتے ہیں صرف کہ جی کسٹمر نے کہا تھا یہ ایسے بنانے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کسٹمر کو کیا ویلیو ڈلیور کرنی ہے، کسٹمر چاہتا کیا ہے. الٹیمیٹلی آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈبہ بنا دو، تو کیوں چاہیے آپ کو ڈبہ؟ یہ نہیں پوچھتے. وہ کہے گا جی اس ڈبے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا. ہم اسے بتائیں گے سر یہ تو فائدہ آپ کو فلانی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈبے سے زیادہ فائدہ ادھر سے ہو جائے گا. تو جو فائدہ چاہیے اس کو نظر میں رکھیں، جو وہ اصل میں چاہتا ہے، جو ویلیو چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ کی اور کسٹمر کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہونی چاہیے ڈلیوری ویلیو کے حوالے سے. اور پھر یہ ڈسکس کرنا کہ جناب فیچرز کیا کیا ہوں گے، یہ بھی کسٹمر کی ہی مرضی سے ہوں گے، لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے، اس کو فیڈ کر رہے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ایگری کریں گی دونوں پارٹیز کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا، جی یہ ڈن ہے، ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا جی، دے آر پروجیکٹ ایڈمنسٹریٹرز. اگر ٹریڈیشنل والے کو دیکھا جائے وہ لوگ صرف پروجیکٹ کو آپریشن کی طرح چلاتے ہیں، وہ پروجیکٹ مینیجرز نہیں ہوتے. ان کے پاس طاقتیں بھی نہیں ہوتی جو کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہونی چاہیے. وہ صرف کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. حکم کہیں بہت اوپر سے آتا ہے، اور جو بہت اوپر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پروجیکٹ کی دم کہاں ہے اور سر کہاں ہے. وہ صرف آربیٹریری ڈیسیژنز کرتا ہے، یا اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ ٹولز اویلیبل ہیں، مطلب کوئی رپورٹوں کے اوپر بیس کر کے کوئی، تو وہ کرتا ہے. لیکن پروجیکٹ مینیجر کا رول کوئی نہیں ادا کر رہا ہوتا. ہم سارے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ایڈمنسٹر کر رہے ہیں پروجیکٹ کو. جو ڈیسیژن میکنگ پروجیکٹ لیول کی ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. وہ صرف کیا کہتے ہیں پروجیکٹ کوآرڈینیٹر نہیں ہے. جہاں تک ایجائل میتھڈز کا تعلق ہے، ایٹ دیئر کور آر آل اباؤٹ مینیجنگ دا امپیکٹ آف چینج آن اے پروجیکٹ. ان کا تو سارا اٹینشن اس بات کے اوپر ہے کہ تبدیلی کیا لانی ہے. تو آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا بدلنا ہے، اور اس سے کیا ویلیو جنریٹ ہونی ہے. ڈیلیوریبل جو ہے وہ درمیان کی کوئی چیز رہ جاتی ہے. تو ہمیں اس جو تبدیلی لانی ہے اس کے امپیکٹ کو دیکھنا ہے. جو ایجائل ٹیکنیکس ہیں وہ ریئلائز کرتی ہیں that documentation is poor means of communication. مطلب in other words I should say excessive documentation is poor means of communication. ہاں minimal documentation جو required ہو. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک میٹنگ کی ہے تو منٹس آف میٹنگ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ اگین اس کو افسانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 پیجر 2 پیجر آپ کا منٹس آف میٹنگ ہو جائیں تو کیا پرابلم ہے؟
چیزیں ریکارڈ ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ایجائل ایڈوکیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے بجائے کاغذوں پہ لکھنے کے دیواروں پہ لکھو. میری بات کوئی سمجھا ہے اس بات سے؟ بجائے کاغذوں پہ لکھنے کے دیواروں پہ لکھو، رائٹنگ آن دا وال. جی جناب، اینی ون who can help me with this idea? Everybody should see it. It should be visible to everybody and literally it should be. وہ جو رپورٹ آپ بنا کے ایک بندے کو بھیجتے ہیں اس کو باقاعدہ دیوار پہ ایک بڑے چارٹ کی صورت میں لگا دیں تاکہ سب کو، اور بجائے اس کے کہ میں اس بندے کے پیچھے بھاگتا پھروں کہ سر یہ رپورٹ لے لو، میں ایک ایسی پبلک جگہ کے اوپر اس چارٹ کو لگاتا ہوں کہ آل ریکوائرڈ جن لوگوں کو دیکھنا ہے وہ وہاں آ سکیں اور دیکھ سکیں پبلک ایریا میں. اس سے ٹرانسپیرنسی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. وی آر بینگ ٹرانسپیرنٹ، ہم کسی سے کوئی چیز چھپا نہیں رہے، ایوری تھنگ از آن دا وال. اور پھر وہ جو وال پہ چارٹ لگے ہوئے ہیں ان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے. تو کاغذ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں انہی چارٹس کی تصویریں کھینچ لیں اور ان تصویروں کو آپ اپنے ڈاکومنٹ بنا لیں. سو ریڈیوس دی ڈاکومنٹیشن ایز مچ ایز پاسبل. کچھ آئیڈیا سمجھ آیا جی جو بات میں کہہ رہا ہوں؟ یہ ڈیش بورڈ بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے جی؟ ڈیش بورڈز جو ہوتے ہیں مطلب آپ جو کیوں سب نہیں، سے کیوں نہیں؟ ویزیبل ہوتے ہیں. مائی سیکنڈ پرائورٹی، میری فرسٹ پرائورٹی یہ ہے کہ سارے لوگ جو کام کرنے والے ہیں ایجائل میں کیا ہی بہتر ہو کہ وہ ساتھ اکٹھے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. دس از دا موسٹ آئیڈیل سچویشن. اور ہم لوگ بول چال کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، یہ سب سے آئیڈیل ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کئی جگہوں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا ساری ٹیم ایک جگہ پہ بٹھانا. مطلب کبھی کبھی ٹیم آپ کی انٹرنیشنلی ڈسپرسڈ ہوتی ہے تو اس کو پھر نیچرلی کوئی راستہ ہم نکالتے ہیں اور وہ ڈیش بورڈ وغیرہ کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ احمقانہ حرکت ہوگی کہ ٹیم آپ کی ایک ہی آفس میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی جیرا استعمال کر رہے ہیں خالی. بھائی آپ کا کمرہ کہاں ہے جہاں سارے لوگوں نے بیٹھنا ہے؟ ایک ہال رکھیں، اس میں ان لوگوں کو سب کو ایک جگہ بٹھائیں، دیواریں ختم کریں، اپنے آفس میں بیٹھ کے لوگ کام کریں. دس ماڈل از نو مور ایکٹیو. یہ دیواریں بنانے والا ماڈل جو ہے یہ تو ہرڈلز ہیں. مطلب میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور جناب آپ بزی ہیں، میں میٹنگ میں ہوں، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں. بھائی آپ مجھے میرے ہی کمرے میں ایک بڑے ہال میں ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں آپ وہ سامنے ہیں، تو میں آپ سے جا کے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا یا مجھے آپ سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی؟ احمقانہ قسم کے ہم نے اصول بنائے ہوئے ہیں. although I understand کچھ آرگنائزیشنز کے اندر اوپن ڈور پالیسیز بھی چلتی ہیں، لیکن اوپن ڈور پالیسی تو اچھی بات ہے لیکن دیواریں تو پھر بھی ہیں نا ہمارے درمیان. ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. یہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ٹیلی نار والوں نے اور باقی لوگوں نے جو انٹروڈیوس کیا تھا میکینزم وہ تھا پہلے تو چھوٹی والز والا، پارٹیشن والز والا، کہ اس کے اندر سے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سب نظر آ رہے ہیں کہاں کہاں کون بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور پھر والز ہی ختم کر دی اور پھر اس کے بعد ورک اسٹیشن ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جیسے ٹیلینور میں ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑے بڑے ٹیبل لگے ہوئے ہیں ان کے گرد جیسے میٹنگ روم ہوتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں سارے ہال کے اندر، بڑے سے ہال کے اندر، جو جہاں آئے وہیں بیٹھ جائے. مطلب دیر از نو پری ڈیسٹائنڈ پلیس فار ایوری ون. سو بنیادی طور پہ یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو مت بنے ہوئے ہیں کہ جی پوزیشن اور یہ آفس اور بڑا افسر اور چھوٹا افسر، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اینی ویز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن ایٹیچیوڈ چینج ہوں گے تو یہ چیزیں خود بخود. سو کہہ رہا تھا جی پروجیکٹ مینیجر the resources to complete a relatively short-term objective to meet specific goals and objectives of the overall organization. ہمارا issue کیا ہم جناب ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ایک
चाहते हैं उसको करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और अल्टीमेटली रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टू ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के मुताबिक हमें चलना होगा. नथिंग बैड इन इट. फिर जनाब जब हम ये प्लान कर लेते हैं, मैं इस वक्त वाटरफॉल की बात कर रहा हूँ या ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को लॉक कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं टू फॉर्म अ बेसलाइन, और फिर कहते हैं कि जी बस ये बेसलाइन बन गई है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती. मतलब कोशिश, ख्वाहिश हमारी यही होती है कि अब ऐसे ही काम होगा, हम ये चाहते हैं. लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तब्दीलियां तो आएंगी, और जब कोई तब्दीली कहीं से भी उसकी जरूरत महसूस होती है तो उसको फिर एक बड़े जबरदस्त एक चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के तहत जो पहले से हमने बना के रखा होता है, उसके तहत हम उस पहले तो चेंज को डिबेट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए. अगर वो जस्टिफाई हो जाए, मतलब बुनियादी तौर पे भी जो भी कोई चेंज रिक्वेस्ट आई, हमने उसको रजिस्ट किया, और उसके बावजूद अगर वो उस लिटमस टेस्ट से पास हो गई और वो कहे कि नहीं यार ये चेंज तो रिक्वायर्ड है, तो तब कहीं जाके हम अपनी बेस लाइन को हिलाने के लिए तैयार होंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी प्लानिंग को उसके मुताबिक ढालेंगे. अदरवाइज हम उसको उस वक्त तक रजिस्ट करेंगे जब तक मतलब मेरे लिए शदीद जरूरत ना बन जाए. Then we'll fall back on the documented requirements or the contract as means to enforce the change control. तो मतलब जो भी कोई आपने बेस लाइनें बनाई हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो उनकी शराइत को भी बदला जा सकता है जो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है उसकी रोशनी में. पर ये बात तो क्लियर है कि अगर एक चेंज जो है अप्रूव हो गई है तो उसकी रोशनी में फिर कॉन्ट्रैक्ट को भी रीनिगोशिएट किया जा सकता है. डॉक्यूमेंट जो कि फ्रीज कर दिए गए थे, लॉक कर दिए गए थे, उनको भी तब्दील किया जा सकता है. लेकिन इतनी आप एफर्ट कर रहे हैं कि चेंज आने ना पाए, चेंज का रास्ता रोकने के लिए आपने इतनी एफर्ट की, आप दरवाजे खोल क्यों नहीं देते? एजाइल में हमने चेंज के लिए सारे दरवाजे शुरू से ही खुले रखे हैं. हमने कहा है कि जनाब जी आया हूं, वेलकम चेंज, एनीवन वांट्स टू मेक एनी चेंजेस, ही इज वेलकम. ठीक है जी. तो वो फिर हमने प्रोसीजर ऐसा बनाया, तरीका ऐसा बनाया कि जिसमें वो मुमकिन हो सके. जो वाटरफॉल है उसके बात है कि जब वो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको रिजिड प्रोसीजर्स चाहिए कि हर कोई किसी भी वक्त कोई तब्दीली ना कर दे, क्योंकि हर चीज उसके हिसाब से प्लान्ड है. जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी, अगर चेंजेस होंगी तो सारे का सारा प्लान सर से पांव तक तब्दील करना पड़ेगा. ये था ना मसला आपका. अब अगर मैं ये कहूं कि क्यों किया आपने सारा प्लान, आप सारा प्लान ना करते, आप थोड़ा सा प्लान कर लेते, तो थोड़े से प्लान में अगर कोई तब्दीली आती तो आसानी से लाई जा सकती थी. अब आपको पूरा प्लान चेंज करना पड़ रहा है. मगर वाटरफॉल जो था वो एक रिजिड प्रोसीजर था, और उसको उसके लिए एक जबरदस्त चेंज कंट्रोल का रेगुलेशन प्रोसीजर चाहिए था. फिर जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, जो मतलब ऊपर बॉस बैठा है, उसके नीचे फिर कोई उसका सबॉर्डिनेट बॉस बैठा है, फिर उसके नीचे उसकी अपना डिपार्टमेंट है, उसके लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं. तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम काम करने के आदी थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छा फीजिबल स्ट्रक्चर नहीं है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ये अच्छे नहीं होते. मैं ट्रेडिशनल की भी बात करूं, वाटरफॉल की भी बात करूं, उसके अंदर भी दिस इज नॉट कंसिडर्ड गुड. हमें आजादी चाहिए होती है प्रोजेक्ट में काम करने की. हम रादर वी वुड लाइक टू गो फॉर हायरार्किकल के बजाय हम जाना चाहेंगे प्रोजेक्टाइज्ड के ऊपर, या कोई दरमियान की हाइब्रिड किस्म की कंडीशन. मगर वहां पर भी हम ये पसंद नहीं करते. इंक्रीज कंट्रोल क्योंकि हम वाटरफॉल में रखते हैं, रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑर्डर. तो मतलब कंट्रोल रखने के लिए आपको ऑटोक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है. ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होती हैं और उनकी स्टैटिक हायरार्कीज होती हैं, असूल लिखे होते हैं, हम इस रूल के खिलाफ नहीं जा सकते. जो एजाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कहेगी अच्छा कोई तब्दीली सजेस्ट हो रही है,
ہم اپنی آرگنائزیشن کے اصول ہی بدل لیتے ہیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تو میرا مطلب ہے جب ایجلٹی کی طرف آپ آئیں گے تو چیزیں بہت چینج ہو جائیں گی. Employees are interchangeable parts in the organizational machine. ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور یہ بندہ نکل گیا دوسرا آئے گا. ہم ایجائل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بندے کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ صرف کام کرنے والا مزدور نہیں ہے بلکہ وہ سوچنے والی مشین بھی خود ہی ہے. اسی نے کرنا ہے جو کرنا ہے, ہم نے تو ڈیلیگیٹ کر دینا ہے. تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ جی یہ انٹرچینجیبل ہیں اور اب پروجیکٹ کے مڈ میں اس کو نکال کے پرے پھینک دو کیونکہ جناب یہ ہمیں کوئی اور بندہ مل گیا, ایسی بات نہیں ہے. پھر جناب واٹر فال میں پرابلمز آر سالوڈ پرائمریلی تھرو ریڈکشنسٹ لوکیشن. اور ریڈکشنسٹ کا مطلب ہے ہم چیزوں کو اور ایلوکیشنز کر دو. اب آپ یہ دیکھیے کہ پروجیکٹ اور رسک کے درمیان اصل میں پروجیکٹس میں جو انسرٹینٹی ہوتی ہے وہ رسک, اس کی پروجیکٹ میں جو رسک ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے. آپریشنز کے مقابلے میں دیکھیں تو دے آر مور انسرٹن دین آپریشنز. جی اب آنی شروع ہوئی ہے. جی سر اب آنا شروع ہوگی سر. کیا نہیں شروع ہوگی؟ کیا جی پہلے اب سہیل صاحب آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی, سنائی نہیں دے رہی تھی, اب آنی شروع ہوئی ہے. اوکے اوکے اوکے, آئی ایم سوری. یہ میری سلائیڈیں بھی جو ہے نا وہ گڑبڑ کر گئی تھیں. میں دوبارہ جا رہا ہوں وہیں پہ جہاں سے چلا تھا. اچھا جی, سلائیڈ ابھی آپ کو نظر آئے, مجھے بتائیے گا نظر آئے گی ابھی؟ جی جناب, یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ گئی ہے تو بتائیے. جی آ رہی نظر؟ اوکے جی آ رہی ہے. ونڈرفل ونڈرفل. اب میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ادھر سگنل بھی آ رہا ہے کہ ہماری کوئی نیٹ کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی ڈیگریڈ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے وہ باقی چیزیں بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں گی. بٹ اینی ویز اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا. تو ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ ریجڈ پروسیجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں چینج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ہیرارکیکل آرگنائزیشن جو ہیں اس کی بات ہم نے کی. کنٹرول ریزلٹس ان انکریزڈ آرڈر, مطلب ہمیں چیزوں کو زیادہ کنٹرول بلڈ کرنا پڑتا ہے, واٹر فال کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے کہا کہ ریجڈ اور اسٹیٹک ہیرارکیز بھی دس از ناٹ ریئلی ویری سوٹیبل فار ایجائل, یہ واٹر فال میں ہوتی ہے. امپلائیز پارٹس کے یا مشینز کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, جبکہ ہم اس کو ایک جیتا جاگتا یوزفل ایلیمنٹ کے طور پہ اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, اسے انریچ کرتے ہیں, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پرابلمز آر سالوڈ واٹر فال میں, پرابلمز آر سالوڈ پرائمریلی تھرو ریڈکشنسٹ ٹاسک. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈکشنسٹ ٹاسک کیا ہے, کہ ہم اس کو کم از کم بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ایلوکیشنز کر دیتے ہیں. اور پروجیکٹ اور رسک کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ایڈیکویٹلی پریڈکٹیبل ٹو بی مینیجڈ تھرو کمپلیکس اپ فرنٹ پلاننگ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے پروجیکٹ کی انسرٹینٹی اور سارے رسک کو پہلے ہی کنسیو کر لیا جائے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ سارے رسک تو نہیں دیکھے جا سکتے. رسک تو تھرو آؤٹ نئے نئے ایمرج کرتے جاتے ہیں, نئی چیزیں, نئے حالات و واقعات آتے جاتے ہیں.
تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. اچھا جی، اب آگے ایجائل کی طرف چلتے ہیں. جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھا واٹر فال والا، اس کی جو ٹیم ہے has yet to embrace many of the principles and practices. ایک تو ایک عام ٹیم جو ہوتی ہے، ٹریڈیشنل کام کرنے والے لوگ، وہ آئٹریٹ نہیں کرتے. مطلب وہ ریپیٹیٹیولی چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں کام نہیں کرتے، بلکہ پورے کام کو سمجھ کے اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو چھوٹے سلاٹس میں کام نہیں کر رہے، چھوٹے انکریمنٹس میں کام نہیں کر رہے، نتیجے میں کچھ ڈلیور بھی نہیں کر سکتے. مطلب وہ کچھ دکھا نہیں سکتے جب تک کہ پورا پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا، مکمل طور پہ بن نہیں جاتا، ہم اس کو شو نہیں کر سکتے. اگر کسٹمر کو آن بورڈ لے چلوں گا، آپ کی ڈلیوری سے پہنچ سکتا ہے. Does not deliver incrementally and does not practice continuous planning. Although میں مانتا ہوں کہ even in traditional بھی planning تو کرنی پڑی ہے بعد میں، بھلے آپ اس کو کیوں کریں کی صورت میں پلاننگ کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن یہاں تو ہم نے پلاننگ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے. ہم نے جو پلاننگ ہے وہ کنٹینیوس ہوگی، اور آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ بھی وہاں نہیں ہوتی ٹریڈیشنل کے اندر. یہاں پہ ہم کوئی بڑے بڑے ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں خاص مومنٹس کے اوپر اور ان کو چیک کیا جاتا ہے، جبکہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں کی بات کر رہے ہیں. ہر انکریمنٹ کے جو بھی ڈیلیوریبل نکل رہا ہے اس ڈیلیوریبل ٹیسٹ کرنے ڈیلیوریبل کی بات نہیں کر رہے. The trend appears to be rapidly changing for the better, especially during the last several years. بلکہ اب several years تو بہت زیادہ ہو گئے، تو 20-30 سال سے یہ ٹرینڈ اب مارکیٹ میں آ چکا ہے. آج کل پچھلے 10 سال کے درمیان تو ہم نے دیکھا کہ ایجائل نے ایک بالکل اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ have generated quite a bit of controversy within the industry and community. کام کرنے کی عادی ہوئے تھے اور آپ کو ابھی کوئی چیز چینج کرنا پڑ رہا ہے طریقہ کار، یا آپ کو سجیسٹ ایجائل استعمال کرنا چاہیے، تو کنٹروورسی تو ہوگی. آپ تو پورا وے آف ورکنگ ہی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات نہیں پڑے گی کہ بھلے آپ اس کو کریں، لیکن یہ بات تو ایک یونیورسل ایجائل کے تھرو جو پروجیکٹس ہوئے کے مقابلے میں اور سیٹسفیکشن اور ریسنٹلی جو وہ تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. آپ نے سافٹ ویئر انڈسٹری میں مطلب اگر آپ دیکھیے نا کہ کس طرح سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ناک نقشہ ہی آئی ٹی انڈسٹری، یا فار دیٹ میٹر فیس بک کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کو دیکھ لیں، جو بھی کچھ ٹویٹر ہے، یہ this is a complete change environment and that could only have happened in environment.
اور یہ ایک سافٹ ویئر اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. کیا آپ اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں؟ یہ چیز آپ کو اوورٹیک کر رہی ہے. آپ جو ٹریڈیشنل سوچ ہے یا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اس سے بیونڈ نکلنے کی ضرورت ہے. میتھڈز کے جو ہیں دے آر آل اباؤٹ مینیجنگ دی امپیکٹ آف چینج آن پروجیکٹس. کوئی بھی میتھڈ ہو یا میتھڈالوجی ہو ایجائل کی، ضروری نہیں ہے کہ ہر جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کو اپلائی بھی کرے، لیکن جو کوئی بھی ہے وہ بنیادی طور پہ چینج کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سارے ایجائل مینیفیسٹو کے عین مطابق ہی کام کرتے ہیں، ان کا اپنا اندرونی کام کرنے کا انداز فرق ہو سکتا ہے. When change occurs, they allow the change to occur in an orderly manner. Attempts to control the risk that occur from these changes. آپ غور کیجئے، چینج کا دروازہ کھلا ہے. جب نئی چینجز لائی جائیں گی یا ان کی خواہش ظاہر کی جائے گی کسٹمر کی طرف سے یا اسٹیک ہولڈر کی طرف سے، they will come with some inherent risks. So we get an opportunity upfront that as soon as a new change is suggested, ہم اس کے رسک کو وہیں سے کنٹرول کرنا شروع کر دیں. میرا مطلب ہے آپ کو اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے ہر بری چیز میں سے. آپ کے لیے یہ فائدے کا کام ہے کہ اگر چینجز آ رہی ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ان کا آپریشن بھی کرتے جا رہے ہیں. آئٹریٹو ہیں وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جنرلی شارٹ آئٹریشنز ہوتی ہیں، آئٹریشن کا سائز بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو فیز میں اور آئٹریشن میں کیا فرق رہ جائے گا. آئٹریشن کا سائز اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی ٹیم اس کو ایک محدود مدت کے اندر آرام سے ہینڈل کر سکے. پھر جو پروگرس میئر کرنی ہے وہ کاموں کے حساب سے نہ کریں کہ جی اتنا کام تم نے کرنا تھا اتنا کیوں نہیں کیا. ایسا نہیں سوال کرنا. آپ نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم نے فیچرز کتنے ڈیلیور کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے 10 کام کرنے تھے آپ نے 9 کیوں کیے ہیں، تو بنیادی طور پہ آپ انہیں اس کو ڈکٹیٹ کریں کہ تم نے 10 کام کرنے تھے. جبکہ ایجائل کے اندر ٹیم جو ہے وہ خود مختار ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کتنے کام کرنے ہیں، ہماری کیا کیپیبلٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ باسز جو ہیں وہ اپنی ٹیم کی کیپیبلٹی سے بڑھ کے ٹارگٹ جان کے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو بعد میں جھاڑ سکیں اور ان کو اوور ورک کروا سکیں وداؤٹ اینی ایکسٹرا پے. خاص طور پہ تو بنیادی طور پہ ٹیم کو یہ بتانا چاہیے کہ ہماری کیا صلاحیت ہے، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کمٹ کریں کہ ہم اتنا کام تو کر لیں گے. اور پھر اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر وہی جواب دہ بھی ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ڈنڈا ماریں گے، جواب دہ بھی وہ خود ہی ہوں گے. پھر جناب فلیکسیبل اینڈ ایکسٹینسیبل ڈیزائن، کیونکہ ہم ریکوائرمنٹس بدل رہی ہیں، پہلے کلیئر نہیں تھیں، پروگریسو الیبوریشن ہو رہی ہے، اپنا رولنگ ویو پلاننگ ہو رہی ہے. سو دوز تھنگس کیپ ہیپننگ. آپ کا جو ریکوائرمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈیزائن فلیکسیبل ہے، ہم ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں. جیسے جیسے چینجز آتی ہیں ہم پورا ڈیزائن کا، کیونکہ ہم نے پورا ڈیزائن ڈیٹیل میں نہیں بنایا ہوا، ہم نے ایک آؤٹ لائن پلان بنایا ہوا ہے اور ہم اس آؤٹ لائن پلان میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو تبھی پلان ہوں گی جب آئٹریشن چلے گی. ٹیم امپاورڈ ہے، بے شک ٹیم فیصلہ کرتی ہے ہاؤ بیسٹ ٹو امپلانٹ، مطلب کام کیسے کرنا ہے. پھر کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمیونیکیشن ہمارے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایون ریٹن تو چھوڑیں، وربل اور نان وربل کمیونیکیشن، ایون نان وربل کمیونیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں اشاروں کنایوں کی زبان، that counts and that can only be possible if you are together at same place. ایک ہی کمرے میں آپ موجود ہوں گے تو آپ دوسرے کے چہرے کے تاثرات بھی پڑھ سکتے ہیں. آواز تو فون پہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو آپ اس کے 3D میں اس بندے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اس کے نان وربل ایکسپریشنز کو بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور مطلب اس نے لکھا تو یہاں ہے کہ نو ریٹن ڈاکومنٹیشن پلیز، مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بالکل کوئی بھی ڈاکومنٹیشن نہیں بنے گی. کچھ چیزیں
ऐसी होती हैं कि जो मिसाल के तौर पे ISO की तरफ से हम पे लागू हैं कि जी हमने ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं या फलानी चीज करनी है, तो प्रोजेक्ट को भी वो करना पड़ेगा, लेकिन उसको वो फिर मिनिमल कर देते हैं कि जितना इसको ऑटोमेट किया जा सके। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि ISO वालों ने जो तरीके बता दिए हैं ऑडिटर ने आके, अब वो जनाब उन्हीं कागजों पे छपेंगे। मुझे कोई अक्लमंद बंदा बताए क्या कि वो चीजें जो कागजों पे छाप छाप के आपने रखनी है फोल्डर्स के अंदर, क्या वो कंप्यूटर में नहीं रखी जा सकती? क्या वो कंप्यूटर पे बनाई नहीं जा सकती? और क्या ऑडिटर को तकलीफ होती है कंप्यूटर पे वो चीजें चेक करने में? तो मतलब वो मेथड्स को भी एजाइल बनाने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अननेसेसरी फजूल रिटन डॉक्यूमेंटेशन से हमें छुटकारा हासिल करना है। बेनिफिट्स जनाब एजाइल के, एक तो चूंकि हमने आइटरेशन छोटी कर दी है तो हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है। वी आर ओनली हैंडल दैट मच रिस्क विच इज इन दैट इंक्रीमेंट जो हम अंडरटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सेकेंडली देन रिस्क विच डू हैपन दे गेट आउट ऑफ आवर वे, कहानी खत्म हो जाती है उनकी। तो जिस चीज ने हमें काटना था या नहीं काटना था वो गुजर गई, इसका मतलब है कि ये आइटरेशन खत्म हो गई, इसके रिस्क भी साथ खत्म हो गए, वेदर दे अकर्ड और दे डिड नॉट अकर। फिर रिस्क ऑफ बिल्डिंग द रॉन्ग थिंग, हम गलत चीज बना लेंगे, इसका खदशा। अगर गलत चीज आप बना लेंगे मतलब एंड प्रोडक्ट गलत होने से पहले ही पकड़े जाएंगे, और इसका मतलब है हम दुरुस्त कर लेंगे। रिस्क ऑफ बिल्डिंग राइट थिंग बट पुअरली, क्वालिटी का इशू, वो भी हम हर आइटरेशन में क्वालिटी और रिस्क दोनों का खास तौर पर ख्याल रख रहे हैं। रिस्क ऑफ बीइंग स्टक इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ डिजाइन अपडेट, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब हम पूरी चीज बनाएं, कस्टमर नो कर दे, फिर वापस आए सारा कुछ बनाए। ये तो है ही नहीं, क्योंकि हम हर आइटरेशन के बाद कस्टमर से पूरा बनने के बाद नुकसान का पता नहीं चलेगा, बल्कि यही पता चल जाएगा। और अगर कोई चीज दुरुस्त करनी है तो हम यहीं पे कर लेंगे, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे भी नुकसान नहीं हो रहा। प्रोक्रास्टिनेट, delay the design and development of that part which is not clear to future iteration। इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, वो कहता है delay decisions till the last responsible moment। ये बात आपको शायद अजीब सी लगेगी कि why to delay decisions। वो कहता है कि हालात और वाकयात आपके गिर्द बदल रहे हैं, जो फैसला आपने लेना है उसको इस हद तक डिले करें कि जो क्लैरिटी आ सकती है रिक्वायरमेंट्स में या हालात में वो आ जाए, और तब आप सही वक्त पे फैसला लें। मतलब यू हैव टू जज व्हाट इज द लास्ट रिस्पॉन्सिबल मोमेंट, कि अगर मैंने इससे लेट कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, तो उस लास्ट रिस्पॉन्सिबल मोमेंट तक फैसला करने से के लिए वेट करें। डू नॉट बी एब्रप्ट इन मेकिंग डिसीजंस। ये आपको बिल्कुल उस तरह नहीं होना चाहिए कि जी इधर से किसी ने बात की और उधर आपने फैसला जारी फरमा दिया। दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज हमाकत। वो कहते हैं कि सोच समझ के, और सोच समझने में फिर वही बात कि डू नॉट ओवर। तो अगर हम ज्यादा किसी चीजों को एनालाइज करने लगेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। उसे कहते हैं पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। ना तो हम पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं, यानी रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, और वो है डिले टिल लास्ट मोमेंट। तो ये कंट्रोल्स रखते हैं बिकॉज हमारी एनवायरनमेंट बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो भी आइटरेशन लेवल के ऊपर होते हैं। मतलब जैसे मैंने एक बात शायद आपसे पहले जिक्र किया था, अगर हमने कमिट किया है कि हम 10 काम कर लेंगे
یا 10 فیچرز پرووائڈ کر دیں گے اور ہم نہیں کر سکے تو کوئی قیامت پڑی. تو دس از آل رائٹ. وہ ایک کام جو ہے وہ اگلی آئٹریشن میں ہو جائے گا. ہمیں کم از کم اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اوور کمٹ نہیں کر سکتے تھے, ہم تو صرف 9 ہی کام کر سکتے ہیں. اپنی کام کرنے کی سپیڈ یا ویلوسٹی کا اندازہ ہو گیا, ہم اس حساب سے کریں گے. سیکنڈلی, جب ہم آئٹریشن کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو ہماری سپیڈ تیز بھی ہوتی ہے, ہماری کوآرڈینیشن بیٹر بھی ہوتی ہے. تو اس طرح صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ کی سپیڈ ویلوسٹی کم ہوگی بلکہ بڑھے گی. شروع میں تھوڑا یہ پرابلمز ہوتے ہیں, پہلے 6 آئٹریشن جو آپ کے پروجیکٹ کے چلتے ہیں اس میں کیونکہ ٹیم ایک ساتھ کام کرنے کی شاید پہلے سے اتنی زیادہ ان کو موقع نہ ملے ہوں, اب وہ ٹیم پہلی دفعہ اکٹھی ہوئی ہے تو 5-6 سائیکلز آئٹریشنز میں ہماری سپیڈ تھوڑی سلو رہتی ہے یا ہوتی ہے یا ایکسپیکٹیشن سے کم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ہمارا جب ایک کیا کہتے ہیں گروپ ڈائنامکس اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو ٹیم جو ہے وہ ٹیم ویلوسٹی کہتے ہیں وہ انہانس اور امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوکے جی, ریکوائرمنٹس کیوں چینج ہوتی ہیں؟ A competitor comes out with a new product. یہ تو بڑا کامن پرابلم ہے نا جی. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں یا آئی ٹی میں اس میں دیکھیے, آپ اپنی پروڈکٹ ریلیز کرنے, ایک آدمی فون بنا رہا ہے, وہ فون ریلیز کرنے والا ہے اور پتہ چلتا ہے جی کمپیٹیٹر نے اس سے بھی بیٹر فون بنا لیا یا کوئی زیادہ فیچرز اس کے اندر ڈال دیے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ کی پروڈکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا, یہ تو مقابلے میں بیٹھے گی نہیں, آپ کی تو کاسٹ بھی زیادہ آ گئی ہے. تو آپ آن دا فلائی اپنا پروڈکٹ کا ڈیزائن چینج کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں, نئے فیچرز ڈالتے ہیں اور کوشش وہی ہوتی ہے کہ اسی ڈیڈ لائن میں آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن ود مچ مور ایجیلٹی. پھر جناب ایک اور پرابلم آتا ہے کہ آپ کام تو صحیح کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے قوانین بدل گئے ہیں, لیجسلیشن چینج ہو گئی ہیں اور ان کا اثر ہمارے پروجیکٹ پہ چل رہا ہے. یہ انٹرپرائز انوائرمنٹ کا اثر ہے, ایکسٹرنل انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر. گورنمنٹ لیجسلیشن کا ہم پہ فرق پڑتا ہے, اس سے تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کسٹمر کی پریفرنسز چینج ہوتی جا رہی ہیں, اس سے فرق آ سکتا ہے. آپ کی کمپنی جو ہے از باٹ آؤٹ بائی اندر کمپنی. پروجیکٹس تو چل ہی رہے تھے, آپ لوگ چلا رہے تھے, لیکن آپ کی کمپنی کا ٹیک اوور ہو گیا ہے, تو پھر تو پرائورٹیز چینج ہو جائیں گی, گورننس میکینزمز بدل جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو مسٹ ایکسپیکٹ گریٹ چینج. An organizational restructuring results in you having a new boss who wants to make a mark and who wants to redirect your priorities. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں صرف آپ کو ذرائع بتا رہا ہوں جہاں جہاں سے تبدیلیاں آ سکتی ہیں. So many different forces of change are at work in our world and we cannot control these sources of change. So بجائے اس کے کہ ان sources of change سے لڑا جائے, let us be prepared for them. Let us welcome change. Let us orient ourselves in a way that we can handle change better and still perform even better. کنٹرولز کو کیسے ایجائل میں چینج کیا جاتا ہے, امپروو کیا جاتا ہے؟ جب ہم فریکوینٹلی چیزیں ڈیلیور کر رہے ہوں گے اور وہ کسٹمر دیکھ بھی رہا ہوگا, دیٹ مینس پروگرس. ایک چلتا ہوا کوڈ ہے یا ایک چلتی ہوئی آئٹم ہے, میری گاڑی تھا, گاڑی کا ایک چلتا ہوا پرزا ہے اور وہ میں نے کسٹمر کو دکھا دیا ہے اور کسٹمر اس کو ناپ تول بھی سکتا ہے, میئر بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپروو بھی کر سکتا ہے. تو مطلب کسٹمر کو ایک تو ٹرانسپیرنسی کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کافی اچھا کام کر لیا ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کم از کم اتنے کام کی کوالٹی بھی اچھی ہے, رسک مینجمنٹ بھی ہوئی ہے اور ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اور یہ 1 مہینے میں انہوں نے یہ چیز ڈیلیور کر دی ہے. تو ایک پروگرس آپ کی شو ہوتی ہے کسٹمر کے علاوہ. اور دس آلسو گیوز آئیڈیاز ٹو کسٹمر. اسٹیک ہولڈر جو ہے, مور چانسز فار اسٹیک ہولڈر ٹو پرووائڈ ارلی فیڈ بیک کہ نہیں یار یہ اس میں ایسا
اس پرزے میں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا, یا فار دیٹ میٹر اس کے علاوہ جو مزید اگلے آنے والے کام ہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی سجیسٹ کرے, یہ بھی ہم اس کو موقع خود سے پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے اور کسٹمر کے درمیان, وہ سامنے آ جائے گی. That will be surfaced earlier, avoiding late life cycle design. پتا چلے کہ وہ 1.5 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے اور اس وقت تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ہم بنا چکے ہیں اور ڈیلیور کر چکے ہیں اور اب وہ دوبارہ واپس تو نہیں آ سکتی. تو لائف سائیکل ڈیزائن جو ہے اس کے لیے ہم اپنی جو چینجز آتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کرتی ہیں اس کو ہم اس کے حساب سے اپنا پورا لائف سائیکل جو ہے ری ایچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہر آئٹریشن ایک آئٹریشن میں نے کر لی نا, اب اس آئٹریشن میں جو ڈیلیور کرنا تھا وہ تو ڈیلیور کر دیا, کسٹمر کی طرف سے اور جو ہم نے ریٹروسپیکٹو لیسن کیے ہیں ان کی روشنی میں ہم بقایا پروجیکٹ کا پلان ری ہیش کریں گے, ریفربش کریں گے, اور پھر ہم انٹر ہوں گے آئٹریشن کے اندر. تو جو ریلیز پلان بنا ہوا تھا پروجیکٹ کے شروع میں ہم نے بنایا تھا, جو آؤٹ لائن پلان تھا, وہ جو ہے ریوائز ہوتا رہے گا آفٹر ایوری آئٹریشن, اور اس طرح ہمیں ایک ایوالو ہونے کا موقع بھی ملے گا. اچھا جی, کلوز کسٹمر انوائرمنٹ. کسٹمر کے ساتھ ہماری, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم بالکل ہی کلوزلی چیز میں اس کو نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تو کانفیڈنس لیول آپ کا کرو. فیڈ بیک کا جہاں تک تعلق ہے, وٹ یو ڈیلیورڈ may be what I asked for but not what I meant. یہ وہی بات جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جناب وہ چاہتا کچھ اور ہے, کہتا کچھ اور ہے. تو جو چیز میں ڈیلیور کر رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ it is not aligned with what he asked for or is not aligned with what he wanted or he meant. تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ کسٹمر کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں, اس کے ساتھ بات چیت اپنی شروع سے ہی قائم رکھیں اور کنیکشن رکھیں. تو وہ تو ہم نے بنا لیا, اور ہر آئٹریشن کے اینڈ میں ایک تو ہم ریکوائرمنٹس کے وقت کسٹمر سے بات کر رہے ہیں, ہر آئٹریشن کے اینڈ میں اس کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور جو بھی پرزہ بنایا ہے اس کو دکھا رہے ہیں اور اس کو اپروو کروا رہے ہیں اور وہ اس کو سائن آف کر رہے ہیں, اور اس کو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا بھی رہا ہے آئندہ کے لیے کہ یہ بھی کر دینا, یہ ڈال دینا, وہ نکال دینا. تو ہم اس کے لیے بھی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. Now that I see what you have built, یہ کسٹمر کہہ رہا ہے I have thought of something that would make it even better. Right? تو نئے آئیڈیا جو لائے گا اس کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. Now that, یا وہ یہ کہہ سکتا ہے now that I see what you have built, I realize we forgot something. ایک ریکوائرمنٹ رہ گئی ہے تو اب اس کو نئے سرے سے بیچ میں ڈالا جائے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو چیز میں بنا چکا ہوں وہ ریڈو ہوگی, کیونکہ وہ تو اس نے اپروو کی ہے, لیکن اس کے اندر کریکشن ایک نئی ریکوائرمنٹ کے طور پہ آئے گی اور ہم اسے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کسٹمر کی غلطی کسٹمر ول پے. اگر اس پروڈکٹ جو چیز بن چکی ہے اور وہ اپروو کر چکا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ ہم کر دیں گے, بٹ نیچرلی دیٹ ہیز ٹو بی ری نیگوشیٹڈ بیکاز دیٹ واز ناٹ ٹولڈ ارلیئر. سم تھنگ ہیز کم اپ, کوئی اور حالات میں تبدیلی آ گئی ہے, I need you to do that a different way. کسٹمر کہہ سکتا ہے کہ آپ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہو, تو ہم اس کے حساب سے اپنے آنے والے کام کو آنے والی آئٹریشن میں اس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. Advantages of and early. If the product is the first to address a niche in the marketplace, gain market share well ahead of any competition. اگر آپ کو ایک موبائل فون دے رہے ہیں مارکیٹ میں اور کوئی آپ کی خاص خصوصیات ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ جب کوئی یہ فلیگ شپ فون آتے ہیں تو وہ ان کی ایک جو ڈیزائن خفیہ رکھا جاتا ہے, اس کی اسپیسیفکیشن خفیہ رکھی جاتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ریلیز کرتے ہیں مارکیٹ میں. تو بنیادی طور پہ وہ مارکیٹ میں اپنے کسٹمر کو دکھانا بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم وی آر کمنگ ان اے بگ وے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل دیئر ڈیزائن ٹو دا کمپٹیشن, کہ کہیں وہ بھی یہ چیز نہ ڈال لیں. اور دوسری
नजर रखी होती है कि उनकी रिलीज से पहले हम कैसे रिलीज कर सकते हैं चीज को, गेन मार्केट शेयर. So sponsor may choose to deploy a partially completed product to gain immediate benefit. ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि जनाब कोई और इस चीज को डिलीवर करने लगा है, आपने उसमें 10 फीचर रखे हुए थे, आपने कहा जी 8 बन गए हैं, इसको अभी रिलीज करो फौरन, बाकी 2 फीचर अगले वर्जन के लिए रख लेते हैं. यस, यू कैन डू दैट. आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कोई आता है कि जी ये क्या कहते हैं उसको, वो जो डिजाइन होता है कि जी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में आपको बताते हैं कि ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन दरअसल जब वो चीज बन के आती है तो उसके अंदर वो सारे फीचर नहीं होते, बल्कि कई दफा तो मेजर फीचर्स नहीं. मार्केटिंग गेन करने के लिए होता है और देने के लिए होता है और रिसर्च के लिए होता है. ऑल ऑफ द हाई प्रायोरिटी आइटम्स हैव डेवलप्ड एंड द ओनली रिमेनिंग आइटम टू बी डेवलप्ड. अच्छा, अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये मैं शायद आपसे पहले एक बात का जिक्र किया था कि जो भी फीचर्स हमने बनाने हैं उन तमाम फीचर्स को प्रायोरिटाइज कर लिया जाएगा और सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी आइटम्स होंगे उनको पहले फोकस किया जाएगा बनाने के लिए और बाकी आइटम्स उसके बाद बनेंगे. फायदा क्या होगा कि कस्टमर को शुरू की आइटरेशंस में ही बहुत ज्यादा वैल्यू डिलीवर हो जाएगी और होगा और आपका वर्कलोड कम होगा. और ऐसा भी मुमकिन है, जो परीटो लॉ है 80-20 रूल, वो ये कहता है कि 80% प्रॉब्लम 20% उनकी कैटेगरी से होती हैं. मतलब 20 उनकी वजूहात देखी जाए तो वो वजूहात 20% वजूहात हैं जो 80% मसाइल खड़े करती हैं. अगर मैं वो 20%, वैसे 100 वजूहात हैं लेकिन उनमें से 20 वजूहात ऐसी हैं एड्रेसिंग, उन दोज 20% पहले मिल सकती है. अगर मैं 20% काम करूं और 80% वैल्यू डिलीवर करूं, कस्टमर तो खुश होगा, तो ये कहेगा मुझे तो 80% मिल गया. अगर आप प्रोजेक्ट को यही खत्म करना चाहते हैं तो कर दें. कस्टमर कहता है कि जनाब ये थोड़ा तो मार्केट में जा रहा हूं लेके, टाइम बच अर्ली, वो कहेगा 80% में बंद कर दो, 20% बने दो, उसकी मुझे जरूरत नहीं है. तो ये भी होता है कि आप एजाइल की भी वजह से काम जल्दी खत्म कर लेते. आगे मैं कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे. जहां तक रिस्क का ताल्लुक है, रिस्क ऑफ बिल्डिंग रॉन्ग थिंग, हम कोई गलत चीज ना बना लें. तो लाज़मी बात है, हम पूरी चीज तो बना भी नहीं रहे ना, हम तो एक पोर्शन ऑफ दैट चीज बना रहे हैं. तो अगर वो गलत हो भी गया तो वी कैन रीडू दैट स्मॉल पोर्शन रादर देन द होल प्रोडक्ट. फिर ना दे गेव मी व्हाट आई आस्क्ड फॉर बट दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट. ये वही कस्टमर का आर्गुमेंट. तो हम कहेंगे अच्छा जी हुक्म करें आप, क्या प्रॉब्लम रह गया है, कहाँ रिस्क रह गया था, क्या मसाइल हैं, हम उनको दूर करके फिर बनाते हैं. डॉक्यूमेंटेशन, पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं. स्टोरी बोर्डिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर, जैसे स्टोरी बोर्डिंग को मैं यूं कहूंगा, आप लोगों ने अखबारों में कार्टून स्ट्रिप्स देखी होंगी, देखी हुई है ना जी. कार्टून स्ट्रिप्स होती हैं, ये डॉन चॉन के अंदर, अच्छे अखबारों के अंदर अमूमन 1-2 कार्टून स्ट्रिप्स होती हैं जिसके अंदर वो 2-3 तस्वीरें बनी होती हैं, ऊपर वो बबल्स बने होते हैं जिसमें एक छोटा सा किस्सा या कहानी या उनकी आपस की गुफ्तगू शो की जा रही होती है. दिस इज कॉल्ड अ स्टोरी बोर्ड. मार्केटिंग वाले जी स्टोरी सर. बोर्ड से बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं
وہ جب بھی کوئی کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح اسٹوری بورڈ کے تھرو کرتے ہیں. وہ 2-3 کارٹون بنا کے کہ کسٹمر ایسا چاہتا ہے, اس نے یہ مانگا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کانسیپٹ اس طرح سے بناتے ہیں. اسی طرح سے ایجائل کے اندر جو ہم یوزر سٹوریز ڈیولپ کرتے ہیں کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے, ان کا ایک سٹوری بورڈ بنایا جاتا ہے کہ جب اس طرح کا کسٹمر ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے, اس نے اس کو کہا, اس نے ایسے کیا, تو وہ ایک کہانی کارٹون سٹرپ کی صورت میں یہ چیز بن سکتی ہے. خیر اینی ویز یہ تھوڑا فن ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن دس از ہاؤ وی میک دا تھنگز ایزیئر فار اس اینڈ دا کسٹمر. انجوائے بھی کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو کرتے ہوئے کہ یار یہ تو کہانیوں کی طرح یہ کام ہو رہا ہے, یہ تو کھیل کھیل میں ہم ریکوائرمنٹ اکٹھی کرتی چلے جا رہے ہیں. پھر جناب کنفارمنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کنفارمنس ضروری ہوتی ہے, کچھ چیزوں کی کنفارمنس ضروری ہوتی ہے, کوئی گورنمنٹ لیگل کوئی ایشوز ہیں, کوئی اور حساب ہے, آرگنائزیشن کے کچھ لاز ہیں. اسی لیے جو ڈسپلنڈ ایجائل والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بے مہار ہو جائیں. جو آرگنائزیشن کی گورننس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پھر بھی پوری ہوں گی. اور یہ صرف ڈسپلنڈ ایجائل والا نہیں کہہ رہا, یہ ایجائل والے بھی یہی کہتے ہیں ساری میتھڈالوجیز. اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ جو چیز بناتے ہیں, ایک تو جو فیچرز آپ نے کلیکٹ کیے ان کا ایک ہوتا ہے ایکسیپٹنس کرائٹیریا. جب کسٹمر کہتا ہے مجھے یہ والا آئٹم چاہیے تو وہ بتاتا ہے کہ اس آئٹم کو کیا کیا شرطیں پوری کرے تو میں ایکسیپٹ کروں گا, اور یہ جو شرطیں لکھی ہوئی ہیں یہ میرے ٹیسٹ بن جاتے ہیں. نا فریکوینٹ ٹیسٹنگ, یہ میرے ٹیسٹ بن جاتے ہیں. لیکن ایکسیپٹنس کرائٹیریا پہ اگر ساری فیچرز پورے ہو بھی جائیں تو وہ ڈیلیور نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے until and unless they fulfill the definition of done. ہر فیچر کو جب آفر کیا جائے گا تو کسٹمر کی ایکسیپٹنس کرائٹیریا کے علاوہ جو اور ریگولیشن اور کمپلائنسز ریکوائرمنٹس ہیں, کنفارمنسز ہیں, وہ ہم کریں گے مکمل. مطلب آئی ایس او والوں کا کوئی پیپر بھرنا ہے یا کوئی ڈیٹا ان کو دینا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے, جب تک وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہمارا اس آئٹم کا ڈیفینیشن آف ڈن نہیں ہوتا. تو یہ ڈیفینیشن آف ڈن ہم پہلے ڈسکرائب کر کے رکھتے ہیں, اور ڈیفینیشن ڈن کے اندر ایکسیپٹنس کرائٹیریا اور کوئی کنفارمنس ریکوائرمنٹس, اگر کوئی کمپلائنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. پھر رسک آف بلڈنگ رائٹ تھنگ پورلی, اس کو بھی ہم چھوٹی آئٹریشن کے اندر ایڈریس کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہم نے بنائی تو ہے لیکن بڑے بھونڈے انداز سے بنائی ہے, اگلی دفعہ کے لیے لیسن لرنڈ ہو جائے گا, اگلی دفعہ ہم زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ بنا پائیں گے, یا اگلی آئٹریشن میں اگر اس طرح کا کام ہے تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی. جو چیز بنا کے ہم نے ڈیلیور کرنی تھی وہ تو کر دی, لیکن اگر اس کو بیٹر طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو آئندہ کے لیے ہمیں وہ ریٹروسپیکٹو میں ہم نے لرن کر لیا. کوالٹی, جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کوالٹی کو آپ نے ہر آئٹریشن کے اندر دیکھنا ہے. اور کوالٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوالٹی شوڈ بی ڈیزائنڈ ان ناٹ انسپیکٹڈ. مطلب کوالٹی اس طرح سے آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے کہ آپ کے کاموں میں نظر آئے, پروڈکٹ میں خالی نظر نہ آئے. کیونکہ جو چیز پروڈکٹ میں نظر آتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن جو چیز آپ کے کام کرنے کے انداز میں یا پروسیس ہینڈلنگ میں آتی ہے وہ کوالٹی ایشورنس ہے, اس کو انسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو آپ آڈٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا علم ٹھیک ہے, ٹیم ٹھیک طرح سے کام کرنا جانتی ہے, پرزے ٹھیک ہیں, مشینری ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی کوالٹی کی طرف کاؤنٹ کرتا ہے. تو کوالٹی از ڈیزائنڈ ان ناٹ انسپیکٹڈ ان, یہ بھی ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے. رسک آف بینگ اسٹرک ان اینڈلیس سائیکل آف ڈیزائن اپڈیٹس. کوئی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم پوری پروڈکٹ بنا رہے ہوتے اور آخر میں وہ غلط بن کے نکل آتی تو ہمیں دوبارہ سارا کچھ کرنا پڑتا, اور اس طرح ہم بار بار جاتے, تو یہ تو اینڈ لیس ایک سائیکل بن جاتی. اب چونکہ ہم چھوٹے چھوٹے آئٹریشن میں کام کر رہے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے آئٹریشن میں امپروومنٹ ہوتی رہیں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ریسرچ اورینٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ یہ کووڈ کا علاج ڈھونڈنا ہے, کسی کو کیا پتا کیا ڈھونڈنا ہے, کیسے ڈھونڈنا ہے, کہاں سے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے جی. سو یو کانٹ ڈیفائن دا ہول پروجیکٹ, اس کا ورک نہیں ڈیفائن کر سکتے. ایون آپ ایجائل طریقے سے بھی کام کریں
تو یو آر کمپلیٹلی انسرٹن کہ یہ فل اسٹوری کیا بنے گی. ایسے پروجیکٹ کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوریٹری پروجیکٹس. ایکسپلوریٹری پروجیکٹس جو ہیں وہ ایجائل کے طریقے سے کیے جاتے ہیں, لیکن ایجائل میں بھی ایک خاص مطلب نارمل ایجائل سے زیادہ احتیاط کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہی ایکسپلوریٹری لائف سائیکل. اوکے اس کو چھوڑ دیں جی. ٹیک اسٹیبل پیسز اینڈ بلڈ آن اٹ. رائٹ, یہ تو اس کے رسک کے حوالے سے بات تھی. کمیونیکیشن کا میں آپ کو پہلے بھی بہت زیادہ احساس دلا چکا ہوں کہ کمیونیکیشن آپس میں ہماری کتنی زیادہ ریکوائرڈ ہے, کتنی کلوز کمیونیکیشن ود دی ٹیم اینڈ اسٹیک ہولڈر. دا موسٹ فن جاب ان دا کمپنی, you get to talk to your friends all day on the phone, stop by their desk for the chat and send them emails. You don't have to do any real work. ہم کیا مطلب what is the fun in activities کہ جی ہمیں کچھ کام نہ کرنا پڑے, I mean کوئی ریٹرن رپورٹیں نہ لکھنی پڑے. لیکن اگر ہم ایجائل میں اپنے کام کرنے کے انداز کو بنا لیں تو وہ اور ہو جائے گا کام. تو ہم پیپر سے نکل کر ہم فیس ٹو فیس کمیونیکیشن بلیو کرتے ہیں, کولیکیشن میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. What would be my executive think about my job performance? You are focusing on exactly the right thing. That is the communication. That's the key to running a successful business or a successful project. That is a good work. So don't be shy. Bring your fun to your job. Agile will accommodate that. پھر ہمیں کوئی بہت بڑے کیا کہتے ہیں وہ ڈنڈا مار کے باسز نہیں چاہیے. نو ان انسپائرڈ ٹاسک ماسٹر. اس کو اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں مگر وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ نیڈز پریڈکٹیبلٹی ایسٹیمیٹڈ ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل آف کوانٹٹی. مطلب شروع میں ہی سارا پلان بن جائے, لینئر ڈیولپمنٹ سائیکل ہو, پلان میئر اور کنٹرول ہو اور ڈنڈے کا زور ہو. بٹ سسٹمز ڈڈ ناٹ سکسیڈ. اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ ایسے سسٹم جو کہ پریڈکٹیبل طریقے سے بنے ہوئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. پروجیکٹ مینیجر اونز دا ماسٹر پلان ان این انسپائرڈ ٹاسک ماسٹر. اس کو کوئی اس بات سے کہ ویلیو کیا جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا اور کسٹمر کو اور ہماری کمپنی کو, ہی از ناٹ بادرڈ بائی اینی تھنگ. تو وہ تو ان انسپائرڈ ہے مکمل طور پہ. تو ہمیں ایجائل میں ہم ایسا نہیں کرتے, ادھر ہم فوکس کرتے ہیں ویلیو کے اوپر. ہی از کنفارمسٹ. جو یہ ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینیجر ہے, ہی از کنفارمسٹ اینڈ اوبیز آل دا رولس. ٹھیک ہے, آؤٹ آف دی باکس تو اس نے جانا بھی نہیں ہے اور سوچنا بھی نہیں ہے. اب سوال آتا ہے when to disobey. Disobedience. If you had obeyed the kings, we would be all slaves. If you had obeyed the lawyers, we would all be in jail today. We have obeyed the doctors, we would all be dead today. Disobedience has saved us. This is a quotation. But you need to be visionary to know when to disobey. مطلب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی بس آپ کو دل کیا تو آپ نے ہر جگہ پہ ڈسوبے کر دیا. لیٹ اس بی ویری کیلکولیٹو. وی مسٹ نو اینڈ انڈرسٹینڈ. نالج ہونا, وزڈم ہونا ضروری ہے. اونلی دین یو وڈ نو وٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈسوبے. اینڈ وی آر ڈسوبیئنگ ٹو دا انانسپائرڈ لیڈر. وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا ویژنری لیڈر. جو ہمارا ایجائل لیڈر ہے وہ ویژنری لیڈر ہے. He must know all the rules. He must also know when to break them. یہ بات اس کو پتا ہونا چاہیے کہ رولز کہاں ہیں, اور اس کو اپنی کیپیسٹی, ٹیلرنگ کیپیسٹی کا پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ کس رول کو بینڈ کر سکتا ہوں یا توڑ سکتا ہوں. He is not rigid. He thinks and creates his own rules. He combines the skills of the business vision, communication skills, soft management skills and technical savvy. With the help of this, he can plan, coordinate, and execute. He does not consider himself superior.
ये बात अपनी टीम को वो देता है काम. He simply guides the team and does not dictate. He does not impose decisions. He helps team and individuals to reach a decision. He is an adaptive leader. बदलते हुए हालात के साथ बदलने वाला. He is invisible. कुछ नजर नहीं आता टीम को. Yet he has a soft touch on everything. पता उसे सब बातों का होता है. फिर courageous leader होता है. A fundamental difference between agile project planning and traditional project planning is that agile project planning is very collaborative in nature. Team is responsible for planning, not just the project manager. Project manager वही बात है जी, project manager में इतनी courage होनी चाहिए कि वो अपनी टीम पे एतबार करे और उसको डेलीगेट करे. Team is responsible. टीम ने काम करना है. Let them do it. बस जी मैं आज की गुफ्तगू को यहीं छोड़ता हूँ, यहीं बंद करता हूँ. एजाइल मैनिफेस्टो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं उसको एक दफा फिर रिव्यू करूंगा अगली क्लास में नेक्स्ट मंडे को. तो अभी तक जो गुफ्तगू हमारी हुई है इसमें कोई अगर आप क्वेश्चंस हो या कोई ऐसी बात हो तो बताइएगा. जी जनाब. एनीवन? डिसोबे तो बहुत इशू क्रिएट नहीं कर देता समटाइम्स. सर डिसोबे तरीके के साथ करना होता है ना. मेरा मतलब है अगर आपको पता है कि आपका बॉस जो हुक्म दे रहा है वो गलत है, आप उसे तरीके से कैसे समझाएंगे बताएं जरा. वो हो सकता है आप उसको चुप करके चले जाएं, उसके कूल होने का इंतजार करें, कुछ देर बाद उसके साथ आप दोबारा मीटिंग करें और उसको वो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करें और बताएं कि सर ये काम आप ऐसे करेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा. तो डिसोबीडियंस का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करता, ऐसे नहीं. डिसोबीडियंस का मतलब ये है कि आप पत्थर लकीर के फकीर ना बन जाए कि जो उसने कह दिया है तो बस वो पत्थर पे लकीर हो गया, अब मैं यही करूंगा. आप इसका दरवाजा खुला रखेंगे. यू कैन गो बैक एंड यू कैन समहाउ कन्विंस हिम टू चेंज हिज डिसीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. और हम ये करते भी हैं. करते हैं ना ऐसे. जैसे करते हैं डिसोबे मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन वो अगर आप जीएम के सामने बात कर रहे हैं तो समटाइम वो कहते हैं कि ये ऐसे ही होगा, तो एट दैट टाइम हम खामोश हो जाते हैं कि ठीक है. खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने कोशिश की उस पॉइंट को समझाने की अगले को? मतलब हो सकता है आप जैसे उसने कहा है वैसे काम करना शुरू भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद आप कोशिश करते हैं तो उसको समझाएं सर हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जितना जल्दी रिट्रैक्ट करके हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें उतना बेहतर. तो मतलब yes, there are ways available, but disobedience is a very strong word. We should not have used it that way. मगर कहने का मकसद ये है कि हम कहीं लकीर के फकीर तो नहीं बन गए. वो नहीं है. Anything else? अच्छा जी, खैर आपका टाइम भी हो गया है तो आई डोंट वांट टू कीप यू फॉर एनी लॉन्गर. आप सोचिएगा, अगर कोई और क्वेश्चन हो अगली क्लास में भी हम बात कर सकते हैं. So for now, let us call it a day. Thank you very much for giving me time and listening so passionate to me. And you know, आज जरा इंटरेक्शन थोड़ा कम था पिछली दफा की निस्बत, लेकिन फिर भी I'm okay with it. Thank you very much and take care. And take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you ji. Khuda Hafiz.